السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ ناول آپ زدہ بائی واجد ابرار کی یہ 8th ایپیسوڈ ہے۔ لاہور کے سبھی تاریخی مقامات کو سارا اپنی فوٹوگرافی میں قید کر چکی تھی۔ عبداللہ دن بھر اس کے ساتھ رہا۔ سارا نے بڑے انہماک سے اور دلچسپی سے سبھی مقامات کو دیکھا اور گائیڈ کی طرح عبداللہ اسے ساتھ ساتھ جگہ کی تاریخ اور خاصیت بتاتا رہا۔ عبداللہ اسے کمارت کی چھت پہ لے آیا۔ یہاں پر ایسا کیا خاص ہے؟ سارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ آگے جا کر خود ہی دیکھ لو، عبداللہ نے سیڑھیوں پہ کھڑے رہتے ہوئے جواب دیا۔ سارا اوکے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ واو! اس کے تھرتھرائی ہوئے ہونٹوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ اس کے سامنے بادشاہی مسجد کا خوبصورت منظر اس کی آنکھوں کو راحت بخشنے لگا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں جھپکے بغیر اس منظر میں کھوئی رہی۔ عبداللہ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ دس شوڈ بی دا ورلڈز 8th ونڈر، سارا نے عبداللہ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وی آلریڈی ہیو دا 8th ون، عبداللہ نے بادشاہی مسجد کو پرجوش نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ غروب آفتاب کے وقت بادشاہی مسجد کا وہ منظر کسی صورت بھی کسی عجوبے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کہاں ہے وہ 8واں عجوبہ؟ سارا نے مڑ کر تجسس سے پوچھا۔ دیٹس ان دا نارتھ آف دا کنٹری اینڈ ٹمورو وی آر لیونگ فار نارتھ۔ او دیٹس گریٹ، لیکن میں دوبارہ یہاں آنا چاہوں گی، یہ منظر میرے کینوس کے لیے پرفیکٹ ہے۔ وہ دوبارہ بادشاہی مسجد کی خوبصورتی میں گم ہو کر بولی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ فی الحال تو گھر چلتے ہیں، میری نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے اور شندانہ بھی انتظار کر رہی ہوگی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے۔ عبداللہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، سارا اس کے مقابل بیٹھی شہر کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ ایک سگنل پہ اسے بھیک مانگتے کچھ بچے دکھائی دیے تھے۔ اس نے فوراً عبداللہ سے سوال کر لیا تھا۔ بہت عجیب بات ہے، یہ شہر خدا کے عالیشان گھروں سے بھرا پڑا ہے، مگر ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے پاس شاید کچھ بھی نہیں۔ کیا خدا ان کی حالت نظر نہیں آتی؟ عبداللہ نے اس کے سوال پہ کھڑکی سے باہر بچوں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی کی ایک تہ بچھ گئی تھی۔ یہ جتنی بھی بڑی بڑی مساجد آپ نے آج اس شہر میں دیکھی ہیں وہ خدا نے نہیں بنائی اپنے لیے، یہ ہم انسانوں نے اس کی محبت میں بنائی ہیں۔ وہ تو ان سب تعمیروں سے بے نیاز ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے، عمارت نہیں۔ کچی زمین پر ادا کی گئی نماز بھی وہ قبول کر لیتا ہے اگر اس میں دل ہے، نیت ہے۔ لیکن لوگ اب اس کی بے نیازی کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہر پیسے والا اسی بات پر خوشی محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا کا ایک عالیشان گھر بنا دے تاکہ وہ ان سارے گناہوں سے پاک ہو جائے جو اس نے دولت کماتی ہوئی کی ہیں۔ بدقسمتی سے وہ ایسا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی کالی دولت کو سفید کر لیا ہے۔ عبداللہ نے ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی کہا۔ تو خدا انہیں دولت دیتا ہی کیوں ہے؟ وہ غریبوں کو بھی تو دے سکتا ہے۔ سارا نے کشمکش کا شکار ہو کر پوچھا۔ عبداللہ اس کے سوال پہ مسکرایا۔ سنجیدگی کی گہری کھال اس کے چہرے سے اتر گئی تھی۔ ہر دولت مند دولت ملنے سے پہلے غریب ہی ہوتا ہے، گویا یہ تو طے ہے کہ وہ غریب کو ہی دولت دیتا ہے، اور وہ دولت صرف اس کے لیے نہیں ہوتی، وہ دولت تو تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہے، جسے وہ ضرب پہ ضرب دیے چلے جاتا ہے۔ سارا مسئلہ دولت کی تقسیم نہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا، اس دنیا کا ہر دولت مند جب مرتا ہے تو وہ موت سکون کی موت نہیں ہوتی، کوئی خودکشی کرتا ہے تو کوئی ہولناک حادثے کا شکار ہوتا ہے، اور کوئی ایسی بیماری سے مارا جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ سارا اس کے جواب پہ تلخی بھرے انداز میں مسکرائی۔ اسے شاید سوال کا پورا جواب نہیں ملا تھا۔ جو انجام آپ دولت مندوں کا گنوا رہے ہیں، کیا غریب لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا؟ کیا غریب خودکشی نہیں کرتا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ درپیش نہیں آتا؟ کیا وہ کسی لاعلاج بیماری سے نہیں مرتا؟ اس نے تلخی بھرے لہجے میں عبداللہ سے سوال کیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، غریب بھی اسی طرح مرتا ہے، اور یہی تو وہ پیغام ہے جو خدا دولت مندوں کو دیتا ہے کہ دیکھو، تم اپنی تمام تر آسائشوں کے باوجود اسی طرح مر جاؤ گے جیسے کوئی لاچار اور غریب مرتا ہے، تمہاری دولت تمہیں بچا نہیں پائے گی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دولت مند اپنا سب کچھ یہیں چھوڑ کر زمین میں تنہا اپنے برے اور اچھے اعمال کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح دفن ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ وہ اس دنیا اور عیش و عشرت سے کیا لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ؟ یقیناً کچھ بھی نہیں، عبداللہ نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ سارے نے بھی ذہن پہ زور دیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ خدا نے تو ہر کسی کا حصہ اس زمین پہ اتارا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، انسان انصاف نہیں کرتا۔ یہ غریب اور لاچار لوگ اس لیے بے بس ہیں کیونکہ ہم ان کا حصہ کھا جاتے ہیں، انہیں خدا نے قریب نہیں کیا، ان کی غربت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ وہ جب اس بے انصافی کا حساب لے گا تو ہرگز نہیں دیکھے گا کہ کس نے کتنی عبادت کی، کس نے کتنی مساجد تعمیر کروائیں۔ وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس کیا تھا اور اس نے اس کا استعمال کیسے کیا۔ اس نے خدا کی دی گئی نعمتوں سے انصاف کیا یا نہیں، اس کی مخلوق کے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ اپنے حقوق کی بات تو وہ بعد میں کرے گا۔ عبداللہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو کیا غریب سے وہ کوئی سوال نہیں کرے گا؟ سارا نے اگلا سوال کیا۔ بے شک وہ کرے گا، وہ پوچھے گا کہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے تو اس نے محنت کی یا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ تو گویا ہاتھ پھیلانا گناہ ہے؟ سارا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ خدا کی نظر میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ عبداللہ نے منہ پھیر کے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر آپ نے شاہی قلعے پہ اس بچے کو جو پیسے دیے تھے اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ سارے نے چبھتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔
ہمیں دینے کا کہا گیا ہے، جو اس کے نام پر مانگتا ہے اسے دینا چاہیے۔ اب یہ اس لاچار اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے کہ وہ کتنا مجبور تھا۔ اس کا مانگنا گناہ میں شمار ہوگا یا حق میں، یہ فیصلہ تو خدا ہی کرے گا، لیکن یہ اس نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ روز قیامت سب سے کم سوال غریب سے ہوں گے، وہ ان پہلے لوگوں میں سے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ سارہ عبداللہ کے جواب میں مطمئن ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی عبداللہ کے گھر کے پورچ میں موجود تھی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو عبداللہ نے قریبی مسجد کا رخ کر لیا، جبکہ اس کی بیوی شندانہ بیگم نے ہال میں ہی ایک طرف جائے نماز بچھا لیا۔ سارہ صوفہ پر بیٹھی ہوئی گہری نظروں سے شندانہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس دوران اسے جیکب کا پیغام موصول ہوا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو اس نے لکھا تھا آر یو اسٹل الائیو۔ اس کا پیغام پڑھ کر سارہ کے چہرے پہ ناراضی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے جیکب کو کوئی جواب نہیں دیا اور فون ایک طرف رکھ دیا۔ شندانہ کچھ دیر بعد نماز سے فارغ ہو کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو یا شاید تھکی ہوئی ہو، لگتا ہے عبداللہ نے تمہیں لاہور کی ایک ایک گلی گھمائی ہے۔ اس نے مسکرا کر سائرہ کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، نہیں آنٹی، میں گھومنے پھرنے کی عادی ہوں، مجھے ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، میں بس جیکب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کون جیکب؟ شندانہ کو اندازہ تھا کہ وہ کون ہو سکتا تھا، پھر بھی اس نے پوچھ لیا۔ وہ میرا، سارہ کہتے کہتے رک گئی، دوست ہے۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کے لہجے کی سرد مہری اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہی تھی۔ کیا کہہ دیا اس نے جو چہرہ مرجھا گیا تمہارا؟ شندانہ نے اس کے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ سارہ نے محبت بھری نظروں سے شندانہ کی طرف دیکھا۔ اسے ان کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ وہ پل بھر کے لیے کھو سی گئی تھی۔ معاف کرنا بیٹا، میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ وہ کیا ہے کہ شیئر کر لینے سے انسان کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، میں نے اس لیے پوچھ لیا۔ شندانہ اس کے خاموش ہونے پر ہچکچا سی گئی۔ تمہارے ہاں تو اسے دوسروں کے ذاتی معاملے میں ٹانگ اڑانا کہتے ہوں گے۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مجھ سے وجہ پریشانی پوچھی۔ دراصل میری موم اور جیکب کو میرا یہاں آنے سے لگتا ہے کہ میں یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤں گی۔ موم نے تو یہاں آنے سے پہلے ایسا کہا تھا، مگر جیکب ابھی بھی یہی کہتا ہے۔ میں واقعی پریشان ہونے لگی ہوں، اسے ایسا کیوں لگتا ہے؟ ایسی باتوں پر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے جو لگتا ہے وہ دنیا میں سبھی کو لگتا ہے، لہٰذا نظر انداز کرو ان باتوں کو اور اپنا ٹرپ انجوائے کرو۔ آج سے پہلے اسے ایسا کبھی نہیں لگا۔ میں بہت سے ملکوں میں گئی ہوں، اس نے کبھی ایسا نہیں کہا ہم دوبارہ نہیں مل پائیں گے، مت جاؤ، یا پھر یہ کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں۔ سارہ بدسطور پریشان تھی۔ وہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا جو امیج دنیا بھر کی میڈیا نے پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے، وہ لوگوں کو ڈرائے گا تو نہیں تو اور کیا کرے گا۔ یہ سچ ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل ان دنوں اس ملک میں باقی ملکوں کی نسبت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی یہاں 18 کروڑ لوگ بستے ہیں اور وہ سب ڈر کے مارے گھروں میں قید نہیں ہیں، اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارے ہیں بنا کسی خوف کے۔ اور یہی بات ہم پاکستانیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، اور ہمارے نہ ڈرنے کی وجہ سے غیر ملکی میڈیا ہمیں ظالم اور سخت دل بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے عام بندہ جب ایسی باتیں سنے گا تو وہ ذہن نشین کر لے گا یہ بات کہ ہم پاکستانی کو کسی کی موت سے فرق نہیں پڑتا، اور یہ کہ ہم ظالم ہیں، چھوٹی سی بات پہ قتل کر دیتے ہیں۔ سارے نے خاموشی سے شندانہ کی باتیں سنی۔ وہ اندر ہی اندر ان کی باتوں پہ غور کر رہی تھی۔ اسے شندانہ کی باتیں کسی حد تک جائز لگیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میری باتیں تمہیں بور تو نہیں کر رہی؟ شندانہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ ہی کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں آج سارا دن عام لوگوں کے درمیان لاہور کی سڑکوں پہ گزار کر آئی ہوں، مجھے کہیں کوئی قتل و غارت دکھائی نہیں دی۔ ہاں، مجھے لوگوں کے کچھ معاشی مسائل ضرور دکھائی دیے، مگر یہ پیمانہ نہیں ہے کسی ملک یا قوم کے بارے میں غلط افواہ پھیلانے کا۔ ان مسائل کے باوجود مجھے لوگوں کے چہروں پر اطمینان اور خوشی دکھائی دی، ان کی آنکھیں زندگی اور اچھے مستقبل کی امید سے بھرپور نظر آئیں۔ سچ کہوں تو ایسی زندگی مجھے امریکہ اور یورپ میں بھی نظر نہیں آئی جو آج میں نے لاہور کی سڑکوں پر دیکھی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ تصویریں کھنچوائیں، اتنی اہمیت تو امریکہ میں کسی سیلیبریٹی کو نہیں ملتی جو آج مجھے ملی۔ اس لیے تو زندہ دلوں کا شہر کہا جاتا ہے اسے، شندانہ نے فخر سے کہا۔ مشکلات تو آتی جاتی رہتی ہیں، مگر لوگ یہاں زندگی سے تعلق بنائے رکھتے ہیں۔ خیر، ابھی تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے، 2 ہفتے کیسے گزریں گے پتہ ہی نہیں چلے گا اب تمہیں، شندانہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی دوران عبداللہ بھی مسجد سے گھر لوٹ آیا تھا۔ شندانہ نے میز پہ کھانا لگا دیا۔ آج کھانا ملازمہ نے بنایا یا آج بھی آپ نے خود بنایا ہے؟ سارہ نے ڈونگے کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ حلیم کے سرور بخشنے والی خوشبو نے اس کے منہ میں پانی بھر دیا تھا۔ وہ کچھ نیا کھانے کے لیے کافی پرجوش تھی۔ ملازمہ تو تھوڑی بہت مدد کرنے کے لیے، شوگر کی مریض ہوں اس لیے کچھ کاموں میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کھانا میں ہمیشہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتی ہوں، شندانہ نے وضاحت کی۔ برسوں بیت گئی شادی کو، مگر بیگم نے آج تک کسی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانے دیا مجھے، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے شندانہ کی تعریف کی۔ ایسا کیوں؟ سارہ مسکرانے کے ساتھ ساتھ کچھ حیران بھی ہوئی۔ بس مجھے اچھا لگتا ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا، اور یہ میرے خدا کا بھی حکم ہے۔ خدا کا حکم؟ سارہ نے زیر لب دہرایا۔ وہ سوال پوچھنے سے رہ نہ پائی۔ کیا خدا شوہر کو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا؟
اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کے سوال پہ شندانہ اور عبداللہ دونوں ہی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، خدا نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہاں وہ یہ ضرور کہتا ہے عورت سے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، اگر وہ بیوی سے خوش ہوگا تو خدا خوش ہوگا۔ اب ظاہر ہے ایک محبت کرنے والا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا کام اپنے ہاتھوں سے کرے، وہ اس کے لیے محبت اور چاہت سے کھانا بنائے، اور ایک مسلمان عورت کی پہچان یہی ہے کہ وہ یہ کام اپنی خوشی اور شوہر کی محبت میں کرتی ہے، نہ کہ زبردستی یا پھر کسی مجبوری کے تحت۔ شندانہ نے اسے وضاحت بیان کی۔ سارہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں سوچ رہی ہوں آپ دونوں کے بارے میں کہ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی آپ دونوں ایک دوسرے سے اتنا خوش کیسے ہیں؟ آپ دونوں کو ساتھ دے کر لگتا نہیں کہ 27 سال ہو گئے آپ دونوں کی شادی کو؟ بہت خوش قسمت جوڑی ہے آپ دونوں کی۔ اس نے تصور میں اپنی ماں ہیزل اور والٹر کا چہرہ لاتے ہوئے اداسی سے کہا۔ تم بھی اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، اپنی فیملی کے بارے میں۔ مجھے تو عبداللہ نے بس اتنا بتایا تھا کہ امریکہ سے کوئی مہمان آ رہا ہے جو سفر نامے لکھتا ہے، بلاگ بناتا ہے اور مصوری کرتا ہے۔ خود بھی اتنا ہی جانتے ہیں میرے بارے میں، اس سے زیادہ میں نے ان کو بھی نہیں بتایا۔ سارہ نے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور شاید اس سے زیادہ میرے پاس تھا ہی نہیں بتانے کو۔ میں آپ کو اپنی ماں اور جیکب کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، ان دونوں کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں۔ میں 4 سال کی تھی جب میرے ڈیڈ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا، گھر میں ان کی کوئی تصویر، کوئی نشانی نہیں ہے۔ شاید موم نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی انہیں دیکھ پاؤں، وہ افسردگی سے بولی۔ وہ ایسا کیوں چاہیں گی؟ عبداللہ نے اس کا افسردہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید یہ میرا وہم ہو، اس نے زبردستی خود پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ یہ وہم ہی ہے، شندانہ بولی، کوئی بھی ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہاں واقعی کوئی بھی ماں ایسا نہیں کر سکتی جو میری ماں نے کیا۔ سارہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے میز پر پڑے اپنے فون کو دیکھا۔ اس نے ہیزل کو اپنی خیریت سے پہنچنے کا بتا دیا تھا، اس کے علاوہ اس کا ہیزل سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ہیزل نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ والٹر کے ہوتے ہوئے انہیں میں کہاں یاد آؤں گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے اسے جیکب کا پیغام ملا۔ اگر زندہ ہو تو اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دو۔ پیغام پڑھ کے اس نے غصے سے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے۔ وہ جانتی تھی جیکب اس طرح کا طنز کر کے اپنی فرسٹریشن نکال ہے، مگر اس کی یہ بات اب سارہ کو فرسٹریٹ کرنے لگی تھی۔ جیکب کو جواب دینے کی بجائے اس نے اپنا فون آف کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ یہ 2 ہفتے انجوائے کرنے کی بجائے زندگی اور موت کے درمیان لٹک کر گزار دے۔ انسان خوفزدہ نہ بھی ہو تو باتیں اسے خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ یہ اس کی نفسیات ہے کہ اسے پھر اپنے آس پاس سبھی قاتل نظر آتے ہیں۔ اگلے دن عبداللہ نے ڈرائیور کو بھیج کر اسے نئی سم منگوا دی تھی۔ ناشتے کے وقت ہی سارہ کو یہ خبر ملی کہ شندانہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ناشتے کے بعد وہ اجازت لیتے ہوئے شندانہ کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ رات تو بالکل ٹھیک تھی آپ، اس نے ایک نظر عبداللہ پہ ڈالتے ہوئے شندانہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، معمولی سا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، تم تیاری کر لو، دیر ہو رہی ہے تم دونوں کو۔ نہیں آنٹی، ایسی حالت میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر جانا مناسب نہیں۔ عبداللہ انکل، آپ ان کے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں گے؟ جواب میں عبداللہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بتا تو رہی ہوں کہ معمولی سا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ عبداللہ آپ اس کی تیاری کروائیں، پہلے بہت تھوڑے دنوں کے لیے آئی ہے۔ نہیں، عبداللہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اس صورتحال میں اکیلا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ عبداللہ نے شندانہ کو چپ ہوتے ہوئے کرایا۔ وہ گھر بیٹھنے تو نہیں آئی نا، لے جائیں اسے، میرے پاس فریدہ ہے، خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں آپ، شندانہ نے اصرار کیا۔ وہ گھر نہیں بیٹھے گی، میں نے جیزی کو کہہ دیا ہے، شام سے پہلے وہ آ جائے گا۔ ویسے بھی پہاڑی راستوں پر ڈرائیو کرنا آسان نہیں ہوتا، جیزی مجھ سے بہتر ڈرائیور ہے۔ عبداللہ نے یہ بات اردو میں کہی تو سارہ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے شندانہ اور عبداللہ کو دیکھنے لگی۔ ٹرپ کینسل نہیں ہوگا، میں شندانہ کے پاس رکوں گا، میں نے اپنے بیٹے جاسم کو کہہ دیا ہے، وہ لے جائے گا آپ کو، تب تک آپ تیاری کر لیں، اسے اسلام آباد سے یہاں آنے میں 3-4 گھنٹوں سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اوکے، سارہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ حیران ہوئی کہ عبداللہ نے پہلے کبھی اپنی کسی بیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ شاید وہ شادی کے بعد ماں باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر شفٹ ہو گیا ہو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس نے سوچتے ہوئے خود کو جواب دے دیا۔ دن گزرتا گیا، صبح سے دوپہر ہو گئی، سورج سوا نیزے پر آنے کے بعد ہار ماننے لگا، اس کی حکمرانی آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی تھی۔ سارہ نے ساری پیکنگ کر لی تھی، جس میں کپڑوں کے علاوہ پینٹنگ کا سارا سامان اور ایک عدد پروفیشنل کیمرہ، کچھ بیٹریز اور لینس شامل تھے۔ جاسم کے انتظار میں وہ بور ہونے لگی تو شندانہ نے فریدہ سے کیا کہ اسے ٹیرس پہ بھجوا دیا۔ ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے وہ آس پاس گھروں پہ نگاہ دوڑا رہی تھی۔ اسے عبداللہ کا گھر کسی طور پر بھی دوسرے شاندار گھروں سے کم نہیں لگا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی، لیکن اس کی یہ سوچ چند لمحوں پہ ہی محیط ہو سکی تھی۔ وہ ایک پل میں گہرائی سے سطح پر آ گئی جب گیٹ پر اسے جاسم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ فریدہ نے گیٹ کھول دیا اور گاڑی اندر آ گئی۔ سارہ تجسس بھری نظروں سے جاسم کی گاڑی سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک فون کال کرنے کے بعد جاسم گاڑی سے باہر نکل آیا۔ باہر آتی اس کی نگاہ اوپر ٹیرس پہ کھڑی سارہ پر پڑی۔ وہ فوراً سمجھ گیا تھا عبداللہ نے اسے جس کے لیے بلایا ہے وہ وہی ہے۔ اسے آئے کہتے ہوئے جاسم نے اپنا ہاتھ ہلایا۔
جواب میں سارہ نے بھی وہی کیا۔ اس نے جاسم کو شادی شدہ سمجھ رکھا تھا، مگر وہ اسے کسی طور پر بھی شادی شدہ نہیں لگا تھا۔ یہی بات اس نے جاسم سے ملتے وقت کہہ بھی دی تھی۔ جاسم اس کی بات پہ ہنس دیا تھا۔ اب بھی تو میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں، شادی کے لیے تو بہت عمر پڑی ہے۔ شام سے پہلے ہی وہ ٹور پہ نکل چکے تھے۔ شندانہ کو حفاظت کی جتنی بھی آیات آتی تھی اس نے پڑھ کر جاسم پر پھونک دی تھی۔ سارہ ان کے اس عمل پہ حیران ہوئی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مری کی طرف سفر کے دوران اس نے جاسم سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں اگر تم برا نہ مانو؟ بالکل پوچھ سکتی ہیں، جاسم نے گاڑی موڑتے ہوئے جواب دیا۔ شکریہ جاسم، لیکن میرا سوال تھوڑا عجیب لگے گا تمہیں، وہ ہچکچائی۔ تم مجھے جیزی کہہ سکتی ہو، لوگ مجھے زیادہ تر جیزی ہی کہتے ہیں۔ تم سوال کرو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ جاسم نے اسے قدرے پرسکون کر دیا تھا، اس کے لیے سوال کرنا آسان ہو گیا تھا۔ شندانہ آنٹی نے جو کچھ پڑھ کر تم پر پھونکا، تمہیں واقعی لگتا ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا؟ اس کے سوال پہ جیزی نے منہ پھیر کے اس کی طرف دیکھا۔ آف کورس، لگتا نہیں بلکہ یقین ہے مجھے اس پر۔ اللہ نے انسان کو محفوظ رہنے کے لیے بہت سے الفاظ دیے ہیں جنہیں پڑھ کر وہ دن بھر ہر مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ جیزی نے بے اختیار جواب دیا۔ اچھا، سارہ نے گہری سانس لی۔ تو پھر ہر کوئی یہاں یہ الفاظ پڑھ کر گھر سے نکلتا ہوگا؟ اس نے متجسس لہجے میں اگلا سوال کیا۔ ہر کوئی نہ صحیح، لیکن اکثریت ضرور پڑھتی ہوگی۔ جیزی نے کشمکش بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ سوال یہیں پہ ختم نہیں ہوگا۔ تو کیا وہ ہر قسم کی پریشانی سے بچ جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوتا؟ اس نے جیزی سے وہی سوال کیا جس کی اسے توقع تھی۔ بے شک اگر وہ پوری نیت اور یقین سے پڑھتے تو خدا حفاظت کرتا ہے ان کی، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس کے باوجود لوگ حادثوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس نے سارہ کے چہرے کے تاثرات کو بھانپتے ہوئے اس کا اگلا سوال خود ہی دہرا دیا، مگر وہ پھر بھی جھٹ سے بول اٹھی۔ تو پھر یہ کیسی حفاظت ہوئی؟ اس سوال کا جواب سمجھنا بہت آسان ہے۔ امی نے مجھ پر پڑھ کر پھونکا تاکہ میں محفوظ رہوں۔ پھر بھی خدا نہ خواستہ یہ گاڑی اگر کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ محض حادثہ ہوگا۔ حفاظت یہ ہوگی کہ مجھے اور تمہیں کچھ نہ ہو۔ تقدیر میں حادثے لکھے ہوتے ہیں، ہم حادثوں سے بچ نہیں سکتے لیکن نقصان سے بچ سکتے ہیں، یا پھر اسے بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ حفاظتی آیات پڑھ کر گھر سے نکلنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے یا کوئی بھی اور کام کرتے ہوئے لاپرواہ ہو جائیں۔ احتیاط تو بہرحال ضروری ہے۔ دعائیں آپ کو ممکنہ حادثوں سے محفوظ رکھتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود کو محفوظ رکھنے والی دعا پڑھ کر کسی چلتی ٹرین کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ سارہ کے چہرے پہ ابھی بھی کنفیوژن تھی۔ وہ جاسم کی وضاحت پہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوئی۔ جاسم کو بھی اندازہ تھا کہ وہ شاید اسے ٹھیک سے سمجھا نہیں پا رہا۔ اس نے جھجکتی ہوئی نظروں سے سارہ کی طرف دیکھا۔ جواب میں سارہ نے بھی اسے دیکھا۔ پھر جیسے ہی سارہ نے سامنے دیکھا اس کے آسان خطا ہو گئے۔ اس کے منہ سے بے اختیار جیزی نکلا۔ اس سے پہلے گاڑی سامنے والے ٹرالر سے ٹکراتی جاسم نے ایک زوردار بریک لگا لی تھی۔ سارہ کے چہرے پہ گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ وہ بھی جاسم کی طرح پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ جاسم کا ماتھا پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ دونوں تیز تیز سانسیں لیتے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ٹرالر خراب انڈیکیٹر کے باعث انٹرچینج سے اترنے کا اشارہ نہیں دے پایا تھا۔ اس کی سپیڈ کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ جاسم کو باتوں کے دوران اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کو اسی سپیڈ سے اسی لائن میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا تھا۔ ساتھ ہی سارہ کو اس کے سوال کا جواب بھی مل گیا تھا۔ حواس بحال ہونے پہ جاسم نے گاڑی ایک بار پھر دوڑا دی تھی۔ میں نے تمہیں ڈرتے ڈرتے بلایا، میرا خیال تھا کہ تم شاید آنے سے انکار کر دو گی، سکندر نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے اسمارہ سے کہا، جو کہ اس کے بلانے پر ایک مقامی کیفیٹیریا چلے آئی تھی۔ ڈر کس بات کا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں فاروقی صاحب کی طرف سے کانٹریکٹ منسوخی کا سوگ مناؤں گی؟ اسمارہ نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سوگ منانے والوں میں سے تو نہیں ہو، جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس وہم میں کیوں تھے تم؟ اسمارہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو جس چینل پر چاہوں جا سکتی ہوں، سکندر نے اس کی طرف نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم جا سکتی ہو۔ جو وجہ منسوخی کی تم نے مجھے بتائی ہے، میرا نہیں خیال کہ تم کہیں بھی کام کرنے دیا جائے گا۔ وہ لوگ اگر اتنے ہی اثر رسوخ والے ہیں کہ فاروقی صاحب نے بھی ہتھیار ڈال دیے تو ڈرنا چاہیے تمہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کب سے تمہاری جان کے پیچھے ہیں۔ تو تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسمارہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اپنے سوشل میڈیا کی پاور کا استعمال کرو، اپنا کام جاری رکھو اور ان لوگوں کو بے نقاب کرو جو سچ کو چھپانا چاہتے ہیں، جو تمہارے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، سکندر نے کہہ کر گہری سانس لی۔ مجھے لگتا ہے وقت آ گیا تم اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دو۔ خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں تمہارے پاس۔ اپنے بارے میں نہ صحیح، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی وقت آ گیا کچھ کرنے کا۔ اس نے ٹھنڈی سانس پھیرتے ہوئے سکندر کو دیکھا۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کمروں میں جلتی روشنیوں کے باوجود بلوچ حویلی تاریکی کے اثر سے بچی نہیں تھی۔ شاہ نواز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی پریشانی زبیدہ نے فوراً بھانپ لی تھی۔ وہ شاہ نواز کے چہرے کو دیکھتی ہی مسکرا دی۔ کیا ہوا مولوی صاحب، آج لگتا ہے دل سے نماز نہیں پڑھی آپ نے؟ چہرے پہ ذرا بھی نور اور سکون نظر نہیں آ رہا۔
شاہ نواز نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ جلدی پہ تیل چڑکنا تو کوئی تم سے سیکھے، بجائے اس کے کہ شوہر سے پریشانی کی وجہ پوچھو، الٹا تانا دینے بیٹھ گئی۔ جہاں پہلی بھانبڑ جل رہا ہو وہاں کیا کرنا تیل ڈال کر؟ میں نے تو تمہارا منہ ٹھیک کرنے کے لیے ایسا کہا تھا، مجھ سے تو ویسے ہی ہر وقت اکتائے رہتے ہو۔ کیا مولوی صاحب نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ بیوی کو کبھی پیار سے بھی دیکھ لینا چاہیے، کبھی نرم لہجے میں بھی بات کر لینی چاہیے؟ خیر چھوڑو، وہ کیا بتائیں گے کسی کو، ان کی تو اپنی بیوی طلاق لے کر چلی گئی تھی۔ زبیدہ نے طنز چھاڑا۔ تو تمہیں بھی چاہیے طلاق؟ شاہ نواز نے سٹ پٹا کر پوچھا۔ اس سے مولوی صاحب کی یہ توہین برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اتنی رات کو یہ منحوس باتیں کرنا ضروری ہے کیا؟ بیٹیوں نے سن لی تو کیا سوچیں گی؟ مجھے کہتے رہتے ہو مگر خود کبھی سوچ کر بات نہ کرنا۔ زبیدہ نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا۔ تو نہیں کرنی تھی منحوس باتیں؟ دین کہتا ہے شوہر جب گھر آئے تو اچھی حلیے اور اچھے لہجے میں پیش آؤ، اس سے مگر نہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر تو موقع مل جاتا ہے تمہیں اپنی بھڑاس نکالنے کا۔ زبیدہ شاہ نواز کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شاہ نواز نے غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر وہ مسلسل ہنستی رہی۔ مولوی صاحب، وہ دین نے ان شوہروں کے لکھا ہے جو دن بھر محنت مزدوری اور مغز ماری کر کے شام کو تھکے ہارے گھر لوٹتے ہیں۔ تمہارے باتوں سے کیا لینا دینا؟ تم نے تو بس 5 وقت کی نماز اور 2-4 مسئلوں کی تشریح کے علاوہ کرنا ہی کیا ہوتا ہے؟ زبیدہ نے مسلسل طنز کرتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز کے ماتھے سے بل غائب ہو گئے، اس کے چہرے پر ایک تناؤ سا آ گیا۔ بھوکے تو پھر بھی نہیں مر رہی تم، شکر کیا کرو، بہت سو سے اچھا کھاتی اور پہنتی ہو۔ کبھی حویلی سے باہر جا کر دیکھو کس حال میں جی رہے ہیں لوگ، نہ شکریہ عورت۔ شاہ نواز نے غصے میں سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے کہا۔ زبیدہ کی بات نے اسے کسی حد تک دبا دیا تھا، وہ بستر پہ نیم دراز ہو گیا تھا۔ بھوکا تو فقیر بھی نہیں سوتا، مانگ کر کھائی ہوئے سے پیٹ نہیں بھرتا اور لے کر پہنا ہوا سر سے خودداری کی چادر کھینچ لیتا ہے۔ مگر تمہیں ان باتوں سے کیا؟ تمہیں تو بس عبادت کرنی ہے یا مولوی صاحب کی خدمت، اور کھانا کھا کر سو جانا ہے۔ زبیدہ نے مایوس ہوتے ہوئے کہا تو شاہ نواز پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جو کچھ بھائی جان و غزالہ بھابھی سے ہمیں ملتا ہے وہ کوئی بھیک نہیں ہے، حق ہے ہمارا۔ جائیداد جو ان کے پاس ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اب ظاہر ہے وہ کاروبار چلائیں گے تو وہی دیں گے، دوسروں کو ان کی ضرورت کے مطابق۔ نہ سوچا کرو فضول باتیں، یہ جو ہر وقت مجھے عبادت کا طعنہ دیتی ہو، کل کو یہ کام آئے گا ہمارے جب خدا حساب لے گا۔ وہ صرف عبادت کا نہیں پوچھے گا، وہ یہ بھی پوچھے گا کہ بیوی بچوں کے لیے کتنی محنت کی۔ کتنی بار کہا تھا کہ دکان بنوا لو تم بھی ایک، نمازیں بھی پڑھو اور ہمیں کما کر بھی کھلاؤ، مگر کہاں بیٹھے بٹھائے سب مل جاتے تو اللہ اللہ خیر صلاح۔ وہ تو شکر ہے مجاہد اس میلے سے نکل جائے گا اور رابعہ کو بھی نکال دے گا۔ وہ شاہ نواز کے قریب بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانے لگی، اس کا لہجہ ایک دم نرم پڑ گیا۔ اب آپ اسے مزید نہ سمجھانا، بہتر ہے وہ چلا جائے امریکہ، ہمارے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ اپنی محنت سے کچھ بنا لے گا تو ہمارا حصہ بڑھ جائے گا حویلی میں۔ نہ، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کما کر ہمیں کھلائے گا؟ خواہ مخواہ کی امید لگا کر نہ بیٹھ جانا۔ شاہ نواز نے اسے باور کرایا۔ میں نے کب کہا وہ ہمیں کھلائے گا؟ میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اتنا خوددار ہے کہ جو خود کمائے گا وہی کھائے گا، حویلی سے وہ کچھ نہیں لے گا۔ اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں اسے، تو خود سوچیں حویلی کا بٹوارہ جتنا کم ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمیں ملے گا۔ زبیدہ نے للچائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لا حول ولا قوت، تم سے بڑی ناشکری عورت نہیں دیکھی میں نے۔ شاہ نواز نے افسوس کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ زبیدہ نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ زبیدہ نے اس کی ٹانگیں جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ نہ، یہ تو بتائیں مولوی صاحب کہ کتنی عورتوں کو جانتے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت، شاہ نواز کے منہ سے دوبارہ نکلا اور اس کی دوسری طرف اپنا منہ رخ کر لیا۔ رات پھیلتی چلی گئی، آہستہ آہستہ حویلی کے سبھی کمروں کی روشنیاں بجھتی چلی گئیں، بس ایک مجاہد کی کمرے کی روشنی اس کے دل کی طرح ابھی تک جل رہی تھی۔ اس کے کمرے کے عین اوپر چھت پر جائے نماز بچھائے عینی عشاء کی نماز میں مشغول تھی۔ وہ کمرے سے باہر کھلا آسمان تلے نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھے تو آنسو نے اس کے گالوں پر مالا بن دی۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے میرے دل کس تکلیف میں ہے، مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، میں بہت کمزور ہوتی جا رہی ہوں۔ جب بھی اسے دیکھتی ہوں تو دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اسے بتا دوں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، میں اس کیفیت سے نکل آؤں۔ وہ اگر میری قسمت میں ہے تو میری کسی نافرمانی کے بغیر اسے میرا کر دے، اگر وہ کسی اور کی قسمت میں ہے تو میرے دل سے اس کے لیے محبت ختم کر دے میرے پروردگار۔ آنسوؤں کی لڑی گھنی ہوتی جا رہی تھی۔ دعا کے لیے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کپ کپاہٹ کا شکار تھے، اس کے خشک ہونٹ بمشکل حرکت کر رہے تھے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کی عزت پہ حرف نہیں آنے دینا چاہتی، میں اپنی عزت کو ایک نامحرم کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ اسے لگتا ہے کہ مجھ میں انا ہے، میں ضدی ہوں، مگر تو جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ ضد نہیں ہے۔ میں ناچیز تو کمزور ہوتی ہے بھی، گنہگار ہوتے ہوئے بھی تیرے حکم کی پاسداری اور اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے ہمت عطا کر میرے پروردگار، میرے دل کو اس کیفیت سے نجات عطا فرما۔ یہ کہہ کر اس نے زارو کی طرح روتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے چہرے میں پھیلا لیے۔ آمین۔ اسے اپنے عقب سے غزالہ کی آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ اسے غزالہ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ بوکھلائی ہوئی انداز میں جائے نماز سے اٹھی۔ کم روشنی کا فائدہ اٹھاتی ہوئی اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ اب کب آئی امی؟
اس نے بظاہر خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے سونے سے پہلے غسل خانے میں جاتی ہوئے چھت پہ روشنی دیکھی تو دل جل اٹھا۔ غزالہ نے قریب آ کر اس کا گال پہ پھیلا ہوا ایک آنسو صاف کرتی ہوئی کہا۔ غزالہ کے ایسا کرنے پہ وہ ہچکچائی تھی۔ آ جائیں، اندر بیٹھتے ہیں۔ جائے نماز ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ غزالہ بھی اس کے ہمراہ اندر چلی آئی۔ زیرو کا بلب نہ جلانا، غزالہ نے سوئچ کی طرف اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ دے کر کہا۔ اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ غزالہ کی آواز سن کر اینی نے بڑی لائٹ جلا دی۔ غزالہ بیڈ پہ بیٹھ گئی اور ہاتھ پکڑ کے اس نے اینی کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ اس نے ایک نیا آنسو اینی کی گال سے صاف کیا۔ مجھے فخر ہے کہ تمہیں ہماری عزت کی پرواہ ہے اور یہ بھی کہ تمہیں صحیح غلط کی تمیز ہے، لیکن بیٹا کسی سے محبت کرنا گناہ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ حدیں ہوتی ہیں جن کو پار کرنا خدا کے حکم کی نافرمانی اور ماں باپ کی بدنامی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں اگر خدا نے کسی کی محبت دل میں ڈال دی ہے تو انسان اسے خود پر ایک گناہ کی طرح سوار کر لے۔ اللہ نے عورت کو اپنی پسند سے نکاح کرنے کا حق دیا، تمہارے پاس بھی یہ حق تھا۔ ویسے تو چچا زاد بھائی بھی عورت کے لیے نامحرم ہے، لیکن اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کر بیٹھے تھے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں، تمہارے ابا اور نور تو ویسے ہی اس بات سے آگاہ تھے کہ تمہاری پسند کیا ہے۔ ہماری بھی وہی پسند تھی، بس غلطی یہ ہوئی کہ خود کو بیٹی والا سمجھ کر ہم نے کلثوم آپا سے بات کرنے میں پہل نہیں کی۔ تم اگر مجاہد کو تھوڑا سا قائل کر لیتی تو وہ خود رشتہ بھیج دیتا۔ نامحرم ہو کر بھی وہ بات کرتا رہا تم سے، چھت پہ ملتا رہا۔ جب یہ سب ہو سکتا تھا تو اسے قائل بھی کر سکتی تھی تم، اور یہ کوئی نافرمانی نہیں تھی خدا کے حکم کی۔ تمہارا دل صاف تھا، محبت پاک تھی۔ خدا صرف دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، وہ محبت سے منع نہیں کرتا، گناہ سے منع کرتا ہے۔ غزالہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے غزالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ تو کیا میں اقرار کر لوں اسے اپنی پسند کا؟ بالآخر اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ نہیں بیٹا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس کی رابعہ سے منگنی ہو چکی ہے، اب کچھ بھی کرنا تمہارے حق میں نہیں ہے، نہ ہمارے حق میں ہے۔ زبیدہ کے پہلے ہی گلے ختم نہیں ہوتے، وہ ساری زندگی اس ظلم کا طعنہ دیتی رہے گی ہمیں۔ دل کا کیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں لگ ہی جاتا ہے، مسئلہ تو بھرم کا ہے جو اگر کانچ کی طرح ٹوٹ جائے تو جوڑ نہیں سکتا۔ غزالہ نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب تمہاری خاموشی میں ہی سویلی اور اس سے جڑے سارے رشتوں کی بھلائی ہے۔ اب کچھ کہو گی تو بہت کچھ ختم ہو جائے گا۔ امی کی بات سن کر اینی کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں ڈوبتی ہوئی کنارے سے دور ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بس بیٹا صبر کرو اور جو دعا مانگ رہی تھی وہ دعا کرتی رہو، انشاءاللہ ایک دن وہ تمہارے دل سے نکل جائے گا اور تمہیں سکون مل جائے گا۔ خدا کی آزمائش سمجھ لو اسے، وہ آزمائش پہ پورا اترنے والوں کو بہت نوازتا ہے۔ غزالہ نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر وہ خود کوئی راستہ بنائے اور اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے تو؟ اینی نے کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ غزالہ نے یکدم اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے پائی۔ بتائیں نا امی، اگر اس نے خود راستہ بنا لیا منزل کا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر تو ہم بیچ میں نہیں آئیں گے نا؟ پھر تو سارا الزام اسی کے سر جائے گا نا؟ اس نے دونوں ہاتھ غزالہ کے کندھوں پہ رکھ کے اسے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، غزالہ نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم اس امید کو اب دل سے نکال دو، جو دعا مانگ رہی ہو اس پر قائم رہو۔ وہ مضبوط لہجے میں یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ مزید کسی سوال میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی سوال کے جواب میں اینی کو کوئی امید نظر آئے، کیونکہ ابھی وہ ویسے نہیں ٹوٹی تھی جیسے امید آخر میں انسان کو توڑتی ہے۔ غزالہ کو نیچے آتے ہوئے نورالعین نے دیکھ لیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھنے والی تھی، غزالہ نے خود ہی بول دیا۔ ثابت قدم رہنے کی دعا مانگ رہی تھی اور دل میں راستہ بدلنے کی امید بھی رکھتی ہے۔ دل سے اسے نکالنے کا مطالبہ کر رہی تھی خدا سے، اور آنکھوں میں اس کے مل جانے کی امید بھی پال رکھی ہے۔ چھت کی طرف دیکھتی ہوئی غزالہ نے غمزدہ لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ نور نے بھی ہمدرد نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھا۔ اینی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ چھت سے نظر آنے والی دور دور تک پھیلی ہوئی تاریکی بھی اس کے دل میں کسی چراغ کی طرح روشن ہونے والی امید کو بجھا نہیں پائی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سے 2 ستارے اتر کر اس کی آنکھ کی پتلیوں میں سما گئے تھے۔ وہ امید کے ستارے تھے جو ساری رات بستر پہ اس کے ہمراہ رہے۔ رات بھر وہ جگمگاتے رہے، اتنا جگمگائے کہ محبت کا چراغ آتشدان بن گیا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو اس کی آنکھوں میں جلن تھی۔ سورج نکلنے میں ابھی وقت باقی تھا، لہٰذا وضو کر کے اس نے فجر کی نماز کی نیت کر لی۔ رات والی ساری دعائیں ایک بار پھر اس کے لبوں سے جھڑ رہی تھیں۔ بس ایک دعا تھی جس میں اس کی کنڈیشنل تبدیلی کی تھی۔ اب کی بار اس نے یہ نہیں کہا تھا اگر وہ میری قسمت میں نہیں ہے تو اسے میرے دل سے نکال دے۔ اب کی بار اس نے دعا کی تھی کہ اگر وہ میری قسمت میں نہیں ہے تو اسے میری قسمت میں لکھ دے پروردگار۔ ناشتے کا دسترخوان سجا تو وہ نیچے چلی آئی۔ دسترخوان پہ سبھی موجود تھے۔ مجاہد پہ نگاہ پڑتے اس کے دل نے ناشتہ کر لیا تھا۔ نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکرائیں تو خمار بھرا گلاس اس کی آنکھوں نے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ آنکھیں تو سیر ہو گئی مگر دل کا پیٹ نہیں بھرا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو وقفے وقفے سے دیکھ رہے تھے۔ دل کی پیٹ پوجا ہو رہی تھی۔
جس طرح مزیدار کھانا چباتے ہوئے کوئی ہڈی یا پتھر دانتوں تلے آتا ہے، ویسے ہی دل کے دانتوں کے ساتھ ہوا جب دادا جان نے مجاہد سے امریکہ کے ویزے کی بات چھیڑ دی۔ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا دادا جان، امید ہے کچھ دنوں تک خبر آ جائے گی، اس نے نوالے کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ امریکہ کا ویزا ملنا کوئی آسان کام نہیں، اور نہ ہی یہ ہر کسی کو ملتا ہے، قسمت ہونی چاہیے انسان کی۔ عمیر نے لب کھولے تو شاہ نواز کی غسیلی نگاہیں اس کا تعاقب کرنے لگیں۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے وہ امریکہ کا نہیں بلکہ کسی حج و عمرے کا ویزا ہو۔ شاہ نواز نے بھی اتنا ہی کہا تھا۔ زبیدہ نے کوہنی کا بے دریغ استعمال کرتی اسے وہیں خاموش کروا دیا۔ شاہ نواز کی بات پہ مجاہد نے نوالا واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ چہرے کے تناؤ پہ قابو پاتے ہوئے شاہ نواز سے مخاطب ہوا۔ حج اور عمرے کی خواہش تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے چچا جان، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ کلثوم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ٹوکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بات چھوٹی سی پر ختم نہ ہونے والی بحث چڑھ سکتی ہے، اور اس نے ٹھیک ہی سوچا تھا، مگر سوچنے میں اس نے کچھ لمحوں کی تاخیر کر دی کیونکہ بحث چھڑ چکی تھی۔ جب شاہ نواز نے یہ کہا، حج و عمرہ صرف خواہش کر لینے سے نصیب نہیں ہوتا، نیت بھی درکار ہوتی ہے۔ بلاوا گھر بیٹھے نہیں آ جاتا، نیت رکھنی پڑتی ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کس کی نیت کیسے پرکھی جا سکتی ہے چچا جان؟ مجاہد نے بظاہر نرم لہجے میں پوچھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نرم نہیں تھے۔ بات آسان ہے، کسی کی نیت پرکھنی ہو تو اس کا کردار دیکھو، اس کے اعمال دیکھو۔ شاہ نواز نے اسے طنزیہ نظروں سے گھورا۔ وہاں موجود سبھی نے دل ہی دل میں شاہ نواز کے جواب کی تائید کی۔ مجاہد کو جس بات سے چڑتی وہی بات شاہ نواز نے کہی تھی۔ دین محمد کو بحث روکنے کے لیے میدان میں کودنا پڑا۔ خاموش ہو کر کھانا کھاؤ، باتیں کرنے کے لیے سارا دن پڑا ہے۔ اس نے شاہ نواز کو تو خاموش کرا دیا، مگر مجاہد چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ شاہ نواز کی خاموشی پہ اسے بولنے کی اور بھی ہمت مل گئی تھی۔ ہر وقت میرے کردار پہ سوال اٹھایا جاتا ہے، پتہ نہیں میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جسے دیکھو اسے میرے کردار کی فکر ہے۔ اپنا قبلہ درست رکھیں، سب اپنے حصے کا حساب میں خود دوں گا۔ وہ تڑک کر بولا۔ شاہ نواز نے ایک نظر دین محمد کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں گھوم کر مجاہد پہ جا ٹکیں۔ حساب صرف گناہ کا تو نہیں ہوگا، تم نے گناہ کیے یا نہیں، حساب تو نماز روزے کا بھی ہوگا، ایمان کا بھی ہوگا۔ خدا کے احکامات کی نافرمانی کرنے والا کیسے با کردار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ نہ بولو، کسی کا حق نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، کسی سے زیادتی نہ کرو تو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، عید شب رات کے علاوہ مسجد کا کبھی رخ نہ کرو، فلمیں دیکھو، میوزک سنو، نہ شکری کرو، اور بلندیوں پر پہنچنے کی خواہش میں بڑوں کا دل دکھاؤ، کہ یہ سب کردار سے ہٹ کر ہے؟ کیا کردار میں یہ سب نہیں آتا؟ شاہ نواز اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ بس کر دو شاہ نواز، دین محمد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرایا۔ یہ باتیں ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جو خواہشوں کے گھوڑے پر سوار ہو اسے روک کر راستہ نہیں بتاتے۔ تم خاموشی سے ناشتہ کرو، اسے خود ہی ہدایت آ جائے گی ایک دن۔ دادا جان کی بات پر عینی نے مجاہد کی طرف دیکھا اور مجاہد نے دادا جان کی طرف۔ شاہ نواز کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا، مگر وہ خاموش نہیں ہوا تھا۔ دیکھو بیٹا، کل کو تم امریکہ چلے جاؤ گے، پیچھے تمہاری اس طرح کی باتیں رہ جائیں گی جو ہمیں یاد آئیں گی، اور میرا نہیں خیال کہ یہ باتیں یاد کر کے کوئی خوش ہوگا تمہارے حوالے سے۔ کردار بھی اسی طرح ہوتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد وہ انسان کے ساتھ دفن نہیں ہو جاتا، وہ یا تو تتلی بن کے مہکتے پھولوں پہ اڑتا ہے، یا پھر مکھی بن کر کسی پیپ زدہ زخم پہ بھن بھناتا ہے۔ دنیا کی خواہش رکھنا بری بات نہیں، مگر صرف دنیا کا سوچنا رسوا کرتا ہے انسان کو، کیونکہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، جس کی خواہش میں انسان اسے بھول جاتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ صرف دنیاوی فرائض پورے کر دینے سے تم کامیاب کہلاؤ گے تو بھول ہے تمہاری۔ قبر پہ مٹی ڈالتے ہی خدا تم سے ان فرائض کا پوچھے گا جو تم نے کبھی ادا نہیں کیے۔ شاہ نواز یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سب نے اس کی بات غور سے سنی تھی اور سب نے ہی اس بات میں سر ہلا دیے تھے۔ عینی نے رابعہ کی طرف دیکھا جو اداس نظروں سے مجاہد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساری اداسی عینی کی نگاہوں نے چھین لی۔ اس نے زبردستی چپ کا نوالا منہ میں ڈال کر صبر کا گھونٹ بھر لیا تھا۔ کلثوم میں بلاخر بولنے کی ہمت آئی تو اس نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہا۔ ٹھیک کہہ رہا شاہ نواز، میں بھی تمہیں ہر وقت یہی سمجھاتی ہوں، کسی کو تمہارے امریکہ جانے پہ اعتراض نہیں، مگر سب ڈرتے اس بات سے ہیں کہ تم وہاں جا کے بھٹک جاؤ گے۔ وہاں نہ تمہیں سمجھانے والا کوئی ہوگا، نہ اذان کی آواز کبھی تمہارے کانوں میں گونجے گی۔ تمہاری آزادانہ سوچ پتہ نہیں تمہیں کیا سے کیا بنا دے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کلثوم بھابھی، رب نواز نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ حویلی میں اتنی سکت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارا بھٹکنا برداشت کر سکے۔ اس کی دیواریں پہلے ہی کھوکھلی ہیں، بس رنگ و روغن میں دکھائی نہیں دیتی۔ دین محمد نے اس بات پر ایک سردا بھری تھی، اس کے چہرے پہ افسردگی تھی۔ اس نے عمیر کو اشارہ کر کیا کہ وہ اسے کمرے میں چھوڑ آئے۔ عمیر ویل چیئر کو دھکیلتا ہوا دین محمد کو وہاں سے لے گیا۔ سبھی بڑوں کی نظریں افسردگی سے دین محمد کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ قومی سلامتی کے حوالے سے ایک آف کیمرہ اجلاس شام سے وزیراعظم سیکریٹریٹ میں جاری تھا۔ اجلاس میں شاہ نواز کیس کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ خفیہ تحقیقاتی کمیٹی نے مجاہد کیس کے حوالے سے وزیراعظم کو آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے دونوں رپورٹس کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اگلے UNGA کے اجلاس تک مجاہد کیس کی رپورٹ فائنل ہو جانی چاہیے، اور جب تک ہم اجلاس میں رپورٹ پیش نہیں کر لیتے، مجاہد اور اس کے گھر والوں کی سیکیورٹی پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔
آپ بے فکر ہیں سر، ادارے اسے ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ بلوچ حویلی ہماری نگرانی میں رہتی ہے، خفیہ ادارے کے سیکیورٹی ایڈورٹائزر نے وزیر اعظم کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ گڈ، اس کی صحت کے حوالے سے میں نے رپورٹ دیکھ لیا، اس کی ذہنی حالت تسلی بخش ہے، مگر اس بات کو ابھی کچھ عرصے تک خفیہ رکھا جانا چاہیے۔ اس کی سیکیورٹی کے لیے بہتر ہے وہ لوگوں کی نظروں میں اب نارمل ہی لگے۔ سر، آپ کی ہدایت پہ عمل کیا گیا ہے، ہم ہر حال میں اس بات کو ممکن بنائیں گے۔ ہم دشمن سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن وہ شاید ہم سے واقف نہیں۔ آغا قیوم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہو جائے گی ان کی ہم سے واقفیت، اگر سارا کچھ پلان کے مطابق ہو جاتا ہے تو۔ خیر، مفتی صاحب کے خلاف آپریشن کے لیے کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ وزیر اعظم نے ڈی جی آپریشنل کمانڈ کی ترجمان سے پوچھا۔ ہم اس کے لیے سفارشات ترتیب دے رہے ہیں، آنے والے دنوں میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا آپ کو۔ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس آپریشن کو مزید تاخیر کا شکار نہ کیا جائے۔ ویسے بھی دارالحکومت میں ہونے والے حادثے کے بعد لوگوں کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں، لواحقین کے احتجاج کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہم، انہیں انصاف دلانا ہمارا فرض ہے۔ انصاف ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے بھی وقت آ چکا ہے مفتی صاحب کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ کو میڈیا کے حوالے کرنے کا۔ رپورٹ منظر عام پر آنے سے عوام ذہنی طور پر اس آپریشن کے لیے تیار رہے گی، اور جو لوگ ہتھیار ڈالنا چاہیں گے انہیں بھی موقع مل جائے گا۔ میں وزارت اطلاعات کو اس حوالے سے اس رپورٹ کے حوالے سے پابند کروں گا، وہ نکات تیار کر لے۔ سر، میری اس حوالے سے ایڈوائز یہ ہے کہ شاہ نواز کے کیس کا فیصلہ اور مفتی صاحب کے خلاف آپریشن کی ٹائمنگ ایک ہی ہونی چاہیے۔ شاہ نواز کا کیس حساس نوعیت کا ہے، اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ لوگوں پر اثر انداز ہوگا۔ ہمیں کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اگر یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوں تو نہ صرف لوگوں کی بلکہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا کی توجہ بھی تقسیم ہوگی، جس سے پریشر کم ہو جائے گا اور حالات پر قابو پانا آسان ہوگا۔ وزیر اطلاعات کی اس ایڈوائز کی مشیر قانون سمیت سبھی نے تائید کی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم اگلے اجلاس میں چیزوں کو حتمی شکل دیں گے۔ میڈیا کو فی الحال کسی بھی قسم کی پلاننگ سے دور رکھیں، البتہ مفتی کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ کے مستند الفاظ میڈیا سے شیئر کیے جائیں گے۔ باقی جسٹس صاحب کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، جتنا کم پریشر ان پر ہوگا اتنا ہی آسان ہوگا ان کے لیے فیصلہ کرنا۔ دا میٹنگ از اوور۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین سے میٹنگ ہال گونج اٹھا۔ کچھ دیر تک میٹنگ میں شریک سبھی لوگ جا چکے تھے سوائے وزارت خارجہ کے سیکرٹری افضل دورانی کے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے چشمہ اتارتے پوچھا۔ جی سر، مجھے آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلانا تھا۔ کیسا وعدہ؟ سر، اسمارہ ہارون سے ملاقات کا وعدہ۔ انہوں نے یہ وعدہ مجھ سے لیا تھا پیرس جانے سے پہلے، اور آپ کے اپروو کرنے پر ہی میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ ویسے تو ہر وعدہ وفا نہیں ہوتا، لیکن میرا خیال ہے آپ کو اس سے ملنا چاہیے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اردو 24/7 نے اسے کانٹریکٹ منسوخ کر دیا ہے۔ کانٹریکٹ منسوخ کر دیا ہے؟ وزیر اعظم نے یقین آنے والے انداز میں ہونٹ کھینچے۔ جی سر، اور کس وجہ سے منسوخ ہوا یہ تو وہی آپ کو بتا سکتی ہیں۔ میری رائے کے مطابق آپ کو ان سے ملنا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ ہو۔ ٹھیک ہے، ملاقات کا دن اور وقت انہیں بتا دیا جائے گا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس وعدے میں یہ بات بھی طے تھی کہ اس ملاقات کی خبر وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نہیں جائے گی۔ جی سر، یہ بات بھی طے ہوئی تھی۔ افضل دورانی نے نظریں گھماتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ کو فون کال کے ذریعے اسمارہ ہارون کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایات دی تھیں۔ پاکستان سے ہزاروں میل دور نیو یارک میں امریکی خفیہ ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی امریکی ہم منصب سے ملاقات جاری تھی۔ بھارت امریکہ کے کچھ فیصلوں پہ نالاں تھا، جس میں سے ایک مجاہد کی امریکی جیل سے رہائی کا فیصلہ تھا۔ اسمارہ کا امریکی چینل پر بیٹھ کر کشمیر کے بارے میں بات کرنا بھی بھارتی خفگی میں شامل تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ہیڈ کوارٹر عملے سے بالکل خالی تھا۔ امریکہ مجاہد کے معاملے میں پہلے یقین دہانی کرا چکا ہے، وہ ایک اب نارمل قیدی تھا، ذہنی اور جسمانی طور پہ کمزور۔ 5 سالوں میں وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ خود پاکستانی میڈیا بھی اس کی حالت دکھا چکا ہے۔ بھارت کو اس کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی مجبوری کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ کی مجبوری بھی سمجھے تو بہتر ہے۔ اپنے 2 نوجوان شہریوں کی رہائی کے بدلے میں اگر ایک بے گناہ اور دنیا سے بے نیاز قیدی چھوڑا ہے تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ تھامس ایڈورڈ نے وضاحت دی۔ وہ بے گناہ تھا، مگر اس پہ لگا الزام چھوٹا نہیں تھا۔ اس کا رہا ہونا کسی طور پر بھی بھارت کے حق میں نہیں جاتا۔ یقیناً ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اب تک وہ ویسا ہی ہے جیسا امریکہ ہمیں بتاتا آ رہا ہے، لیکن پھر بھی امریکہ کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اور اس صحافی کا کیا؟ وہ جب چاہے دنیا کے کسی بھی چینل پر بیٹھ کر نہ صرف ہمارا پیٹ ننگا کرتی ہے بلکہ امریکہ کی پتلون بھی کھینچتی ہے۔ ویراج چکردیو نے اسے اکساتی ہوئی کہا۔ تھامس ایڈورڈ نے مسکرا کر سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ وہ ایک صحافی ہے اور دنیا بھر کی عوام میں مقبول ہے۔ صحافی کا کام ہوتا ہے بولنا۔ ویسے بھی وہ اکیلی نہیں ہے جو امریکہ کے خلاف بات کرتی ہے۔ امریکہ کے خلاف بات کرنے والوں کو اگر ہم مارنا شروع کر دیں تو دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ختم ہو جائے۔ تھامس نے ایک اور کش لگایا۔ کسی کے کہنے سے امریکہ کو نہ کل کوئی فرق پڑا تھا نہ آج پڑتا ہے۔ بھارت کو اگر اس سے کسی قسم کی انسیکیورٹی ہے تو یہ بھارت کا مسئلہ ہے، امریکہ کا نہیں۔ تھامس ایڈورڈ نے 2 ٹوک کہا۔
پہلے ہم بھارتیوں کی حماقتوں کا دفاع کر کے تھک چکے، ویسے بھی اب پاکستان سے نزدیکی ہماری مجبوری ہے افغانستان سے نکلنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، وراج نے دو ٹوک انداز میں کندھے اچکائے۔ بھارت اپنی بقا کے لیے اس معاملے کو خود ہی حل کرے گا، امید ہے کہ امریکہ اس میں نہیں کودے گا، وراج چکردیو نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ تھامس اس کی بات پہ سرور سے مسکرایا۔ ہرگز نہیں، ہم تو کھیل کو دیکھ کر انجوائے کریں گے۔ تھامس نے سگریٹ کا آخری کش لگا کے اسے پاؤں تلے مسل دیا۔ خبریں مل رہی ہیں کہ مفتی صاحب کے خلاف آپریشن شروع ہونے والا ہے، وراج نے مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہماری انٹیلیجنس نے وہ کر دکھایا جو آپ سے نہیں ہوا۔ ہم سے نہیں ہوا کیونکہ ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس خطے سے پرامن طریقے سے نکلنا اس وقت ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن تعریف کے قابل ہے آپ کا کام۔ تھامس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کی تعریف کی۔ شاہ نواز کے کیس پر کیا رائے ہے امریکہ کی؟ اگر ہمارے لائق اس بارے میں کوئی خدمت ہو تو بھارت حاضر ہے۔ وراج نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا۔ فیصلہ جو بھی ہو، نتیجہ وہی ہونا چاہیے جو طے ہوا ہے۔ ویسے بھی پاکستان اس پوزیشن میں رہا کہ وہ کوئی غلط فیصلہ دے یا عوام کے جذبات کو مد نظر رکھے۔ ساری دنیا کی اس کیس پہ نظر ہے، وہ ہیرا پھیری کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ تھامس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چور چوری سے چلا بھی جائے تو ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، لیکن جو بھی ہو، بال ہماری کوٹ میں ہے، وراج نے مکروہ لہجے میں کہا اور وسکی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ دن بدن تمہاری جسمانی حالت بہتر ہوتی جا رہی ہے، خوشی ہوئی دیکھ کر کہ آج تم ویل چیئر پہ نہیں آئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق تم کچھ دنوں میں مکمل ریکور کر لو گے۔ سہارا تو پھر بھی سہارا ہوتا ہے سر، ویل چیئر نہ صحیح، کسی کے کندھے ہی صحیح، مجاہد نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اللہ نے چاہا تو تمہیں بہت جلد ان کندھوں سے بھی نجات مل جائے گی، لیکن یاد رہے جو ہدایات تمہیں دی گئی ہیں ان میں غفلت نہ ہو۔ یہ تمہاری اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایجنسی کے پلان اور مشن کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے۔ دشمن کو اس کے دوست کے سامنے بے نقاب کرنے سے بہتر کوئی جیت نہیں ہوتی۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں سر، آپ بے فکر رہیں، بس خدا کرے یہ کام جلد ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو حساب دینا ہے میں نے، جب تک حساب چکا نہیں دیتا دل پہ بوجھ رہے گا، مجاہد نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد تم ہر قسم کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤ گے، بس حویلی میں رونما ہونے والی چھوٹی سی چھوٹی تبدیلی پر بھی نظر رکھنا، اور اگر کچھ بتانے لائق ہو تو بتا سکتے ہو۔ نہیں سر، فی الحال سب معمول کے مطابق ہے، کچھ نیا نہیں ہے، وہ ذہن پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم جا سکتے ہو، اگلی ملاقات کے لیے ڈاکٹر صاحب تمہیں اپوائنٹمنٹ دے دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اس سے مسافر کر کے چلا گیا۔ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کر وہ ہسپتال کی پارکنگ میں چلا آیا۔ ایک میل نرس نے اسے سہارا دے کر وہاں تک پہنچا دیا۔ ہسپتال کی گاڑی کچھ دیر بعد حویلی کے راستے پر تھی۔ 20 منٹ کے سفر کے بعد وہ گاڑی حویلی کے گیٹ پہ جا رکی۔ عمیر نے سہارا دے کر مجاہد کو گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ دونوں اندر چلے گئے اور ہسپتال کی گاڑی واپسی کے راستے پہ دوڑنے لگی۔ ماشاءاللہ، اللہ یوں ہی کرم کرتا رہا تو بہت جلد تم بنا سہارے کے چلو گے، غزالہ نے مجاہد کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا، جبکہ اس نے غزالہ کی بات انسنی کرتے ہوئے سین میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہ سینی کی تلاش تھی جو اسے دکھائی نہیں دی۔ اسے بٹھاؤ اور اس کے ہاتھ دھلواؤ، میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ صبح بھی جلدی میں ناشتہ نہیں کیا تھا اس نے، غزالہ نے عمیر سے کہا۔ عمیر نے اس کے ہاتھ دھلوا کے اسے صحن میں ہی کرسی پہ بٹھا دیا اور ایک چھوٹی میز اس کے آگے رکھ دی۔ روبینہ کتنی دیر ہے ابھی کھانے کو؟ کچن میں آتی غزالہ نے روبینہ سے پوچھا۔ وہ نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ غزالہ کی پوچھنے پہ وہ قدرے چونک گئی۔ باقی ہے سب تو تیار ہے، حلیم کو بھی گھنٹہ لگ جائے گا، اس نے دیگچی سے ڈھکن اتارتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، غزالہ نے کچھ سوچتے ہوئے فریج کھول لیا۔ یہ ابا جی کے لیے جو کھچڑی بنائی ہے اس میں سے تھوڑی سی گرم کر دو، کھانے میں تو وقت ہے ابھی، مجاہد بیچارہ صبح سے خالی پیٹ ہے۔ غزالہ نے کھچڑی والا برتن روبینہ کو پکڑا دیا۔ میں گرم کر کے دے آؤں گی آپا، اور کوئی کام ہے تو وہ بھی بتا دیں، اس نے برتن سے ڈھکن اتارتے ہوئے فرمانبرداری سے پوچھا۔ تم گرم کر دو، میں لے جاؤں گی آخر، غزالہ نے اسے گھورا۔ کھانے کے بعد مجاہد کو عمیر اس کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ وہ آرام کے گھر سے بستر پہ لیٹ گیا۔ عمیر نے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ بستر پہ لیٹے ہوئے مجاہد کی آنکھوں میں ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ ایک منظر پہ جا کے اس کا دماغ ٹھہر گیا۔ اس کی دونوں آنکھوں سے بہتا پانی اس کے کانوں کے نیچے تک آنے لگا۔ تکلیف کے مارے اس نے آنکھوں کو زور سے بند کر لیا۔ ماں کا دل دکھا کر جا رہے ہو، لیکن پھر بھی تمہاری کامیابی کی دعا کروں گی۔ کلثوم کی لاچار اور بیوہ آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ناراض ہونے کی بجائے میرے لیے دعا کریں، میں کامیاب ہو کر لوٹنا چاہتا ہوں، پھر ایک دن آپ کو بھی حویلی کے سائے سے نکال کر لے جاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا حویلی سے باہر بھی ایک دنیا ہے، ایک قدرت ہے، خوبصورتی ہے، ترقی ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، کلثوم کی آواز بھرائی۔ تم حویلی سے چلے جاؤ گے تو حویلی کے باہر ہی چلی جائے گی میری دنیا۔ ایسا تو مت کہیں امی، میں خدا نہ خواستہ دنیا چھوڑ کر تو نہیں جا رہا، بہت جلد انشاءاللہ میں واپس آؤں گا، اور میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میرے خوابوں کی تعبیریں ہوں گی۔ میرا شمار لینے والوں میں نہیں، دینے والوں میں ہوگا۔ ہم دھوم دھام سے ثروت باجی کی شادی کریں گے، ایسی شادی جو اس سے پہلے حویلی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ وہ بستر سے اٹھا بیٹھا۔ اس کی سانسیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ جوتا پہنے بنا ہی اس نے فرش پر پاؤں رکھا۔ دوسرا پاؤں رکھنے پر وہ لڑکھڑا کے رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ماضی کا سارا بوجھ اس کے پیروں پہ پڑا ہو۔ دیوار کا سہارا لیے وہ لڑکھڑاتا اس مقام تک پہنچا جہاں سے اس کی دنیا ختم ہوتی تھی۔ کلثوم کی تصویر پہ اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھ پھیرا۔
تصویر کے ماتھے پہ اس نے اپنے خشک ہونٹ رکھ دیے۔ اس کی آنکھیں کسی طوفانی بارش کی طرح برسنے لگیں۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو دیا۔ تصویر کا سارا فریم نم ہو گیا۔ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے روتا چلا گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، روشنی اس کی بند نظروں سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اچانک روشنی پڑنے پر اسے آنے والا چہرہ واضح دکھائی نہیں دیا، مگر سایہ نما وجود کو اس نے پہچان لیا تھا۔ وہ اینی تھی جو پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلی اس کے ہاتھوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ تصویر سے ہٹ کر وہ اینی کی طرف بڑھا۔ ٹڑکھڑاتا ہوا وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اینی نے دروازہ جھٹ سے بند کر دیا۔ وہ بند دروازے سے کسی طوفان کی طرح ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ سارا اور جاسم کو شمالی علاقہ جات میں آئی ہوئی آج تیسرا دن تھا۔ اسلام آباد سے مری اور مری سے مظفر آباد آتے ہوئے وہ دونوں کاغان پہنچے تھے۔ خوبصورت مناظر اور کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ سارا نے اچھی خاصی فوٹوگرافی بھی کر لی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ ان خوبصورت مقامات کی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کرتی رہی۔ اس کے فالوورز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جن میں زیادہ تر تعداد پاکستانیوں کی تھی۔ اتنے سالوں بعد محض سیاحت کی غرض سے آنے والی وہ واحد امریکن تھی۔ دہشت گردی کے واقعات اور امریکی ٹریول ایڈوائزری کے بعد امریکی سیاحوں نے ایک لمبے عرصے سے پاکستان کا رخ نہیں کیا تھا، اور اس کا اثر پوری دنیا کے سیاحوں پہ پڑا تھا۔ ان کی لسٹ سے پاکستان کا نام تقریباً مٹ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارا کیرولین خاص توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ ان تمام توجہوں میں سے ایک توجہ جاسم کی بھی تھی۔ اسے سارا کی شخصیت پرکشش لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ پتھریلے راستے پہ گاڑی چلاتا ہوا چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی اگلی منزل جھیل سیف الملوک تھی۔ وہ جاسم کے دیکھنے سے بے خبر باہر کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ کسی مقام کی تصویر اتار رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے علاوہ بھی اس طرح کی خوبصورتی دنیا میں کہیں ہوگی، مگر یہاں آ کر میری سوچ بدل گئی ہے۔ یہ جگہ اس سے زیادہ نہ صحیح مگر اس جتنی خوبصورت ضرور ہے۔ عبداللہ ٹھیک کہتے تھے۔ اس نے سکون بھری سانس لیتی ہوئے کہا۔ کیا کہتے تھے بابا؟ جیزی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ دنیا میں ایک خوبصورت جگہ ایسی بھی ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، اور دنیا اس کے بالکل الٹ تصویر لوگوں کو دکھاتی ہے۔ اتنے دنوں سے میں یہاں ہوں، مجھے کچھ بھی برا نہیں دکھا، وہ پرسکون ہو کر بولی۔ جاسم نے ایک دلکش نظر اس پہ ڈالی۔ خیر، خوبصورت تو واقعی ہے یہ جگہ، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں کچھ برا نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنا نہیں ہوتا جتنا بتایا جاتا ہے۔ دہشت گردی کا ایک حقیقت ہے، ہمارا ملک اس سے بہت متاثر ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہاں زندگی رواں دواں ہے اور تمہارے سامنے ہے۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ سارا نے مسکرا کر پوچھا۔ ہرگز نہیں، جو بات ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ جاسم نے شوق نظروں سے اسے دیکھا، اور یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ لکھنے والے جب بھی آنکھوں کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ اسے کسی جھیل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آج میں تمہیں وہ جھیل دکھاؤں گا۔ میں بھی بہت پرجوش ہوں وہ جھیل دیکھنے کے لیے۔ برش اور رنگ بےتاب ہو رہے ہیں منظر نگاری کے لیے، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ وہ تو ان کا کام ہے، وہ تو کریں گے ہی۔ جاسم مسکرایا۔ اس نے کشش بھری ایک نظر سارا پر ڈالی۔ باتوں باتوں میں ان کی منزل قریب آ گئی تھی۔ ایک جگہ جا کر جاسم نے گاڑی روک دی۔ ہم اس سے آگے گاڑی پر نہیں جا سکیں گے۔ جھیل کو اگر قدرے بلندی سے دیکھنا ہے تو ہمیں ایک پتھریلا راستہ پیدل طے کرنا ہوگا، نہیں تو گھوڑوں کی مدد سے ہم جھیل کے پاس پہنچیں گے۔ میں اسے قدرے دور سے دیکھنا چاہوں گی، دور سے میرے لیے پینٹ کرنا آسان رہے گا، سارا نے گاڑی سے اترتے ہوئے جواب دیا۔ جاسم نے اس بات میں سر ہلایا، اور وہ دونوں اپنے مطلوبہ سامان لیے پیدل ہی سفر کے لیے نکل پڑے۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر دونوں نے گہری سانسیں لیں۔ جھیل سیف الملوک کا مدہوش کر دینے والا نظارہ ان کے سامنے تھا۔ دس از میجیکل، سارا کی منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یس اٹ از، جاسم نے جھیل کا نظارہ کرتی ہوئے اس کی سرمئی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسے لگا تھا وہ اس جھیل میں ڈوب جائے گا۔ سنا تھا کہ اس نیلگوں جھیل پر پریاں اترتی ہیں، آج ایک پری دیکھ بھی لی۔ اس نے مخمور نگاہوں سے سارا کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہوگا، جیکب نے ہیوسٹن میں واقع یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے احاطے میں گاڑی پارک کرتے ہوئے ساتھ بیٹھی ہیزل سے کہا۔ پچھلے 3 دن سے وہ مسلسل سارا کے نمبر پہ کال کرتی رہی، مگر اس کا نمبر بند مل رہا تھا۔ پہلے 2 دن تو جیکب بھی اسے حوصلہ دیتا رہا، مگر تیسرے دن بھی کوئی رابطہ نہ ہونے پر صورت انہوں نے حکومت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیسے فکر نہ کروں، بیٹی ہے وہ میری، میں نے کہا تھا اسے، کتنا سمجھایا تھا، مگر وہ میری سنتی کہاں ہے، ہیزل نے تقریباً روتی ہوئی کہا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ آپ پلیز زیادہ مت سوچیے، ہم آ گئے ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، جیکب نے گاڑی لاک کرتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں واقع مطلوبہ دفتر میں موجود تھے۔ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وکٹر جو نے ایک فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے عجلت بھری لہجے میں پوچھا۔ میری بیٹی کسی مشکل میں ہے 3 دن سے۔ ہیزل اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائی۔ جیکب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں بتاتا ہوں، جیکب وکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وکٹر نے اس کی طرف دیکھے بغیر بولو کہا۔ وہ مسلسل کسی فائل کے ورق پلٹ رہا تھا۔ ان کی بیٹی ہے سارا کیرولین، وہ 4 دن پہلے سیاحت کی غرض سے بیرون ملک گئی ہے۔ وہاں پہنچنے سے اگلے دن تک ہمارا اسے رابطہ رہا، مگر اب 3 دن ہو گئے، دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکا ہمارا اس سے۔ ہمیں لگتا ہے وہ کسی بڑی مشکل میں ہے، جیکب نے تشویش بھرے لہجے میں بتایا۔ وکٹر نے ابھی بھی سرسری انداز میں اس کی بات سنی، اس کی توجہ فائل پر ہی مرکوز رہی۔
ہو سکتا ہے اس کی امریکی سم وہاں کام نہ کری ہو، کیونکہ جب بھی کوئی امریکہ سے جاتا ہے وہ امریکی سم کو وہاں 24 گھنٹے استعمال کر سکتا ہے، وہ مقامی نیٹ ورک سے منسلک ہو جاتی ہے، مگر صرف 24 گھنٹے کے لیے، اور شاید یہ وقت نئی سم خریدنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وکٹر کی بات سن کر ہیزل کے چہرے پہ قدرے اطمینان دوڑ گیا، مگر جیکب کے چہرے سے تشویش غائب نہیں ہوئی تھی۔ اگر بقول آپ کے اس نے سم کارڈ تبدیل کر بھی لیا ہو تو وہ ہم سے رابطہ تو کر سکتی تھی، 3 دن سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور آپ ہیں کہ پوری توجہ سے ہماری بات تک نہیں سن رہے۔ جیکب اپنے آپ میں نہیں رہا، اس نے تقریباً چلا کر کہا، دیکھیے مسٹر، یہ امریکی حکومت کا کام نہیں ہے پتہ لگانا کہ کون کس سے کیوں رابطہ نہیں کرا، لہٰذا آپ میرا وقت ضائع کیے بنا جا سکتے ہیں۔ یہاں آئے روز ایسے لوگ آتے ہیں اور وہ صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ وکٹر نے فائل سے نگاہ ہٹا کر سرسری نظر سے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ جیکب نے اپنے ہونٹ بھینس لیے۔ ہیزل یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ جانتی بھی ہیں میری بیٹی کس ملک میں ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکل آئے۔ وکٹر نے کچھ کہے بغیر سوالیہ نظروں سے جیکب کی طرف دیکھا۔ وہ 4 دن پہلے پاکستان گئی ہے، وہ بھی 15 دنوں کے لیے، جن میں سے 3 دن گزر گئے بنا اس سے رابطے کے۔ جیکب نے میز پہ پڑے ہوئے ڈبے سے ٹیشو پیپر نکال کر ہیزل کی طرف بڑھاتے ہوئے وکٹر کو اس کی سوالیہ نظروں کا جواب دیا۔ پاکستان؟ وکٹر نے فائل ایک طرف رکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، پاکستان، ہیزل نے ٹیشو سے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا۔ آپ دونوں پلیز تشریف رکھیے۔ وکٹر نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ دونوں میں سے ایک بولے اور جو میں پوچھوں وہ بتائے، وکٹر نے انہیں تلقین کی۔ ہیزل کی حالت دیکھتے ہوئے جیکب نے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے آپ مجھے اس کا پورا نام بتائیں، وکٹر نے کمپیوٹر اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سارہ کیرولین، جیکب نے جواب دیا، جسے وکٹر نے کمپیوٹر کی کی بورڈ انگلیاں چلاتے ہوئے ٹائپ کیا۔ فلائٹ کا دن اور وقت یاد ہے آپ کو؟ جی، سوموار کی شام 8:15 پہ اس کی فلائٹ تھی۔ کس ایئر لائن سے؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ تھی اس کی۔ وکٹر نے اسکرین سے نظریں ہٹا کے اس کی طرف دیکھا۔ امریکی حکومت کی جاری کردہ ٹریول ایڈوائزری دیکھی تھی اس نے، یا آپ لوگوں نے اسے بتایا تھا اس بارے میں؟ ہاں، میں نے بہت سمجھایا تو اسے، پر وہ میری نہیں سنتی، ہیزل نے جیکب کی جگہ جواب دیا۔ آپ نے بتایا کہ وہ سیاحت کے لیے وہاں گئی، کسی ہوٹل کی بکنگ یا کسی ہوٹل کا نام بتایا اس نے، یا کچھ ایسا جس سے اس کا ایسے خطرناک علاقے میں جانے کی وجہ ظاہر ہو سکے؟ وہ ایک مصور ہے، اس سے پہلے بھی وہ کافی سارے ملک گھوم چکی ہے، اس کے علاوہ وہ سفر نامے بھی لکھتی ہے، اور یوٹیوب پر اس کا ایک چینل بھی بنا رکھا ہے اس نے، جہاں وہ لوگوں سے اپنا سفری تجربہ اور وہاں کی فوٹیج شیئر کرتی ہے۔ جیکب نے جواب دیا۔ وکٹر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ سوال کیا۔ کوئی ہوٹل تو بک کرایا ہوگا اس نے، یا اس بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا اس نے؟ نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں بتایا، ہیزل نے جیکب کی طرف دیکھتے ہوئے مایوس کن لہجے میں جواب دیا۔ وکٹر اس کا جواب سن کر حیران ہوا، اسے ہیزل کے جواب پہ جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ حیرت کی بات ہے، آپ کی بیٹی نے سیاحت کے لیے غیر محفوظ منزل کا انتخاب کیا اور آپ نے جانے دیا، اور پھر اسے کسی قسم کی معلومات تک نہیں لی۔ وکٹر نے ترچھی نظروں سے ہیزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیزل اس کی بات پر کشمکش کا شکار ہو گئی، اس کی جگہ جیکب بول پڑا۔ دراصل وہ ہم سے کسی بات پر ناراض تھی۔ کس بات پر؟ وکٹر نے اگلا سوال کیا۔ اور تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میں اس کا دوست ہوں، جیکب نے کچھ دیر کے توقف کے بعد جواب دیا۔ میری اور ہیزل کی اسی بات پر اس سے لڑائی ہوئی تھی، وہ جہاں جا رہی ہے وہاں نہ جائے، مگر وہ بہت ضدی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کی کسی ڈاکیومنٹ کی فوٹو کاپی دے دیجیے، اگر پاسپورٹ کی فوٹو کاپی مل جائے تو بہتر ہوگا۔ جی، میرے پاس پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ہے، ہیزل نے اپنا پرس کھولتے ہوئے کہا۔ پرس کھولتی اس کی نظر عبداللہ کے وزٹنگ کارڈ پر پڑی۔ اسے وہ کارڈ سارہ کے کمرے سے ملا تھا۔ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی وکٹر کو دینے کے بعد اس نے کچھ سوچتے ہوئے کارڈ بھی وکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے یہ اس کے کمرے سے ملا تھا، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے کچھ مدد مل جائے۔ وکٹر نے اسے وہ کارڈ پکڑ لیا۔ عبداللہ نام پڑتی تشویش کی لہر اس کے چہرے پہ دوڑ گئی۔ آپ لوگ جائیں اور اپنا نمبر چھوڑ جائیں، جیسے کوئی انفارمیشن ملے گی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ وکٹر کے کہنے پہ جیکب نے اپنا نمبر لکھ کر اس کی میز پہ رکھ دیا۔ وہ دونوں اسے شکریہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی وکٹر نے کارڈ کو ایک مرتبہ پھر غور سے دیکھا اور میز پہ پڑے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نمبر US منسٹری آف فارن افیئرز ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ شمالی علاقہ جات کا رخ کیے ہوئے سارہ اور جاسم کو آج چوتھا روز تھا۔ جلکھنڈ سے ہوتے ہوئے وہ لولو سر اور دودھی پت سر کے مقام پہ رکے تھے۔ چھوٹی چھوٹی خوبصورت نیلے پانی کی جھیلوں سے سجا نیشنل پارک سارہ کے دل میں سرایت کر گیا۔ اس نے بے شمار تصاویر میں ایک ایک نظارے کو قید کر لیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں کسی جنت میں آ گئی ہوں، یقین نہیں ہوتا یہ سب میری نظروں کے سامنے ہے۔ اس نے کھوئی ہوئی لہجے میں جاسم سے کہا۔ جاسم کھوئی ہوئی نظروں سے ہوا میں لہراتے اس کے گھنگریالے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سارہ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تمہیں کیسے لگ رہا ہے جیزی؟ اس نے گردن مڑ کر جاسم سے پوچھا۔ جاسم ہلکا سا مسکرایا۔ جیسا اس وقت تمہیں لگ رہا ہے ویسے ہی مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم پہلے کبھی یہاں نہیں آئے؟ میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہاں روز آتی، بلکہ یہاں کسی چٹان پہ رہنے لگ جاتی۔ وہ جھیل کے تینوں اطراف میں نظریں گھماتی ہوئی بولی۔ میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ، مگر تب یہ جگہ اتنی خوبصورت نہیں لگی، جاسم نے میں نے خیز انداز میں اسے کہا۔ اس کے جواب پہ سارے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔
ایم اے پولیٹیکل سائنس کر رہے ہو، ضرور تمہاری اس بات میں بھی کوئی سائنس ہوگی، ورنہ یہ جگہ تو شاید ہزاروں سالوں سے یوں ہی ہے۔ تمہارا سینس آف ہیومر اچھا ہے، جیزی مسکرایا، لیکن اس بات میں سائنس نہیں ہے۔ تو پھر پالیٹکس ہوگی، سارا نے کندھے اچکائے۔ یہی سمجھ لو۔ جاسم نے ایک پتھر اٹھا کر جھیل کے خاموش پانی میں پھینکا۔ جو بات انسان عام طور پہ نہیں کہہ پاتا وہ سیاسی طور پہ کہنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگلا بندہ بھی سیاست کو سمجھتا ہو۔ لیکن جو بندہ سیاست کو نہ سمجھتا وہ عام طریقے سے بھی بات کیے جانے کی توقع نہ رکھے، سارا نے کشمکش بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ اندر ہی اندر جاسم کی بات سمجھ چکی تھی۔ اور سیاحت کا کیا؟ جاسم نے الٹا سوال کر دیا۔ سیاحت کو سمجھنے والا تو ایک خاموش جھیل کی زبان بھی سمجھ لیتا ہے، وہ تو اس پتھر کو بھی معمولی نہیں سمجھتا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر اس کی نظروں کے سامنے جھیل میں پھینکا۔ وہ تو ان خوبصورت پہاڑوں کی، سرسبز درختوں کی اور ان جنگلی پھولوں تک کی بات سمجھ سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحہ رک کر اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر سارا کی طرف دیکھا۔ کیا تم اتفاق کرتی ہو دل اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے؟ سارا نے کھوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر اس خوبصورت چیز کی زبان سمجھ میں کیوں نہیں آتی ایک سیاح کو؟ جاسم نے میں نے خیز لہجے میں کہا۔ سارا نے اس پر سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ اس نے کیمرہ آن کر کے ڈھلتے سورج کے پہاڑوں پہ اترنے کے منظر کو اتار لیا۔ جاسم کی بات کا اس نے جواب نہیں دیا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں، کوئی سیاسی بیان دوں یا سائنسی بات کہوں؟ وہ کیمرہ واپس اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں ایک روکھا پن تھا، نہ جانے کہاں سے جیکب کا چہرہ اس کی نظروں میں چلا آیا۔ بیگ اٹھا کر وہ دور کھڑی گاڑی کی طرف چلنے لگی۔ جاسم بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تم 4 دن سے میرے ساتھ ہو، ان 4 دنوں میں تم نے مجھے وہ دکھایا جو شاید میں کبھی دیکھ نہ پاتی۔ یہ 4 دن میری زندگی کے بہترین 4 دن ہیں۔ سیاسی بیان دوں تو یہ 4 دن کے دینے کے لیے میں تمہارا دل نہ صرف پڑھ لوں بلکہ اسے اپنے دل کے کینوس پر بھی بھر لوں، لیکن یہ سب صرف حساب کو چکتا کرے گا، کیونکہ میں پینٹنگ بنا کر بیچ دیتی ہوں، اسے گھر میں نہیں رکھتی۔ اس نے چلتے چلتے کہا۔ جاسم اس کی بات سن کر رک گیا، لیکن سارا نہیں رکی۔ وہ جاسم سے 4 قدم آگے نکل چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ جاسم رک گیا تھا۔ جاسم یکدم بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ پتھروں پر بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس قدرے پھول گئی تھی۔ سائنسی جواب؟ سائنسی جواب کیا ہے تمہارا؟ اس نے ہانپتے ہوئے سارا سے پوچھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتی ہی سارا کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ اس نے نظر بھر کر جاسم کی طرف دیکھا۔ سائنس یہی کہتی ہے کہ نہ کسی کے دل میں رہا جا سکتا ہے، نہ سینے سے دل نکال کے کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ پتہ ہے کیا؟ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیگ گاڑی میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر جاسم کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ جو دل کا لینا اور دینا ہوتا ہے یہ وقتی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے سامنے والا ہمیشہ آپ کے سامنے رہے۔ اس نے ایک سردا بھری۔ 10 دن بعد نہ تو ہم ساتھ ہوں گے نہ ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے، تو پھر یہ وقتی طور پہ دل کو مشکل میں کیوں ڈالنا؟ محبت میں ضروری تو نہیں ساتھ رہنا یا نظروں کے سامنے رہنا؟ جاسم نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے ہوئے اداس لہجے میں کہا۔ ہوتا ہے ضروری۔ اس نے جاسم کی طرف دیکھا۔ کیا یہ ممکن ہوگا تمہارے لیے کہ تم کسی سے محبت کرو لیکن عمر بھر نہ اسے دیکھ پاؤ نہ کبھی مل پاؤ، پھر بھی اسے دل میں لیے پوری عمر گزار دو؟ کیا تمہیں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ تم اسے دیکھو، اس کے ساتھ رہو، اس سے بات کرو، وہ تم سے کبھی دور نہ ہو؟ آف کورس، یہ خواہش تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جاسم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ سارا بھی دوسری طرف آ کر اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گئی۔ محبت میں صرف محبت ہوتی ہے اور کوئی خواہش باقی نہیں بچتی، خواہ وہ محبت سے متعلقہ ہی کیوں نہ ہو۔ سارا نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ میں تمہاری اس بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ جاسم نے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ میں خود بھی اس کا مطلب نہیں جانتی، میں نے کہیں پڑھا تھا۔ سارا نے کندھے اچکائے۔ جاسم نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ان کی اگلی منزل چلاس تھی، جہاں انہیں رات گزارنی تھی۔ راستہ کٹھن تھا اور شام ہونے والی تھی۔ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تھوڑا پرسنل ہے، جاسم نے گردن موڑ کے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سارا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو، تم نے کسی کو فون نہیں کیا، نہ ہی تمہیں کسی کا فون آیا؟ کیا کسی کو تمہاری فکر نہیں یا پھر فکر کرنے والا کوئی نہیں؟ اس کی بات سن کر سارا کے چہرے پہ زردی پھیل گئی۔ ہیں 2 لوگ جنہیں میری بہت فکر ہے، اس نے سر داب بھرتی ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ تو مجھے یہاں آنے ہی نہیں دینا چاہتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ میں یہاں سے زندہ نہیں لوٹوں گی۔ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ جان کا نکل جانا ہی مر جانا ہوتا ہے۔ سارا کے چہرے پہ ہلکی سی تلخ مسکراہٹ امڑ آئی، جس میں سرد مہری بھی شامل تھی۔ جاسم کو اس کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر اس نے سارا سے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا۔ تم بہت اچھے انسان ہو جیسی، اور اس کی ایک وجہ شاید تمہارے ماں باپ ہیں۔ جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے تمہیں بھی دوسروں کا خیال رکھنا سکھایا ہے۔ اس سفر کے دوران مجھے ایک بار بھی نہیں لگا کہ میں کسی اجنبی کے ساتھ ہوں، لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ تمہاری فیلنگز کو سمجھتے ہوئے بھی مجھے انجان رہنا پڑ رہا ہے۔ اس نے جاسم کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جاسم کے چہرے پہ اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ کم آن سارا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں کسی بدلے کی توقع میں ہرگز نہیں ہوں۔ تم جتنے دن یہاں ہو خوب انجوائے کرو اور واپس جا کر اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤ۔ میری بھی امتحانات آ جائیں گے، میں بھی مصروف ہو جاؤں گا۔ زندگی میں لوگوں کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ وہ اپنے دل پر وزن ڈال کر معمولی انداز میں بولا۔
ٹھیک کہہ رہے ہو، جیسے میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوں اور وہاں جیکب نہ جانے کسی کے ساتھ۔ سارہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جاسم نے گاڑی پتھریلے راستے سے نکال کر پڑی پکی سڑک پہ ڈال دی۔ کچھ نہیں، جیکب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پہلے اس سے اچھی دوستی تھی، پھر اسی طرح کسی سفر میں اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے جاسم کے دل پہ تیر چلاتے ہوئے کہا، پہلے تو تم نے ذکر نہیں کیا اس کا یا پھر محبت کا۔ وہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ جیسے میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوں، وہ وہاں کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ سارہ کی آواز بھر آئی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جاسم کو اس کی بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سارہ نے یکدم مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ جانتے ہو، میری ماں نے بھی یہی کیا تھا اور اب تک یہی کر رہی ہے، اور تم چاہ رہے تھے کہ میں بھی وہی کروں؟ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ کے رو دی۔ جاسم نے گاڑی روک دی تھی۔ سارہ، میری کسی بھی بات کا یہ مقصد نہیں تھا۔ میں نے تو بات وہیں ختم کر دی تھی، کھل کر تم سے کچھ کہا بھی نہیں۔ ہر مرد یہیں سے بات شروع کرتا ہے جہاں سے تم نے کی، اور ختم وہاں کرتے جہاں جیکب اس وقت کر رہا ہوگا۔ وہ بدستور غصے سے بولی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور گال تر۔ تم ہماری مہمان ہو اور ہمارے لیے قابل عزت بھی۔ کسی کا اچھا لگ جانا فطری بات ہے۔ میں نے جتنا محسوس کیا صرف اتنا تم سے کہا۔ اس سے زیادہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے، اور نہ ہی خدا مجھے اس سے زیادہ کی اجازت دیتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جاسم نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، تم چاہو تو جانے کے بعد بھی دوستی نہ رکھنا، کوئی رابطہ نہ رکھنا۔ میرا کام تمہیں اس خوبصورتی سے روشناس کرانا تھا، وہ میں کر رہا ہوں۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، بابا نے مجھے بھیجا تمہارے ساتھ۔ جاسم کے لب و لہجے کی سنجیدگی نے سارہ کا خدشہ کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ اٹس اوکے، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میں کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو جاتی ہوں۔ اس کے انداز میں معذرت تھی جو جاسم نے فوراً قبول کر لی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان زیادہ وقت خاموشی میں گزرا تھا۔ بالآخر ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ چلاس میں واقعی اپنے مطلوبہ ہوٹل پہنچ گئے۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں ہوٹل کی لابی سے باہر کے احاطے میں چلے آئے جہاں آتش دان میں آگ چل رہی تھی۔ دونوں کرسیاں کھینچ کر آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ ہلکی سی خنکی میں جسم کو گرمائش ملنے پہ ان کی آدھی تھکان اتر گئی تھی۔ سارہ کافی دیر سے آسمان کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ ستارے گن رہی ہو۔ بس کر دو، گن نہیں پاؤ گی۔ جاسم نے فون سے نظریں ہٹا کے اس کی طرف دیکھا۔ گن نہیں رہی، بس دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت نیچے آ گئے ہوں۔ سارہ نے بدستور اوپر دیکھتے ہوئے کہا، پہاڑی علاقوں کی یہی خاص بات مجھے پسند ہے، یہاں آ کر لگتا ہے جیسے آسمان نیچے آ گیا ہو، چاند اور ستارے بھی قریب محسوس ہوتے ہیں۔ ویسے تمہاری ہیوسٹن میں بھی تو پہاڑوں جتنی بلند عمارتیں ہیں، یہ نظارہ تم وہاں بھی کر سکتی ہو۔ جاسم نے مسکرا کر کہا، مگر اس سے پہلے سارہ کچھ کہتی ایک فوجی گاڑی احاطے میں داخل ہوئی۔ 2 فوجی اہلکار گاڑی سے نکل کر اندر ہوٹل کی ریسپشن تک گئے، اور کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکل کر سارہ اور جاسم کی طرف آنے لگے۔ سارہ ڈری گئی تھی۔ جاسم نے اسے ریلیکس رہنے کو کہا تھا۔ سارہ کیرولین آپ کا نام ہے؟ دونوں اہلکاروں میں سے ایک نے انگلش میں پوچھا۔ پوچھنے سے پہلے اس نے سارہ کو ایک نظر گھورا تھا۔ سارہ نے جاسم کی طرف دیکھتی ہوئی ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ یہاں اپنی مرضی سے آئی ہیں؟ اہلکار نے ایک نظر جاسم کی طرف دیکھتی ہوئی سارہ سے اگلا سوال کیا۔ جی بالکل، سارہ نے پورے اعتماد کے ساتھ کندھے اچکائے۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کو یہاں؟ سارہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، میں یہاں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ دوسرے اہلکار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا سیٹلائٹ فون اس کی طرف بڑھایا۔ یو ایس ایمبیسی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اہلکار نے اس کے سوالیہ نظروں کا جواب دیتے ہوئے سیٹلائٹ فون اسے تھما دیا۔ ایمبیسی کے ہر سوال کا جواب اس نے دے دیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی قسم کی سیکیورٹی کی ضرورت اب تک محسوس نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہیوسٹن میں اپنے گھر والوں سے جلدی رابطہ کر لیں، وہ آپ کے لیے پریشان ہیں، اور جب تک آپ یہاں ہیں کسی بھی صورتحال میں آپ ایمبیسی سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، میں ان سے صبح رابطہ کر لوں گی۔ یہاں نیٹ ورک کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ کچھ دیر بعد فوجی اہلکار مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتی جاسم نے عبداللہ کو کال ملا لی، مگر نیٹ ورک کمزور ہونے کی وجہ سے ان سے بات نہیں ہو سکی۔ وہ دونوں اندر لابی میں چلے آئے۔ سارہ لابی میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی، جبکہ جاسم نے ہوٹل کے لینڈ لائن نمبر سے عبداللہ کو کال کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ سارا دن تم سے رابطے کی کوشش کرتا رہا مگر تمہارا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ سارہ کا نمبر تو ویسے ہی بند جا رہا تھا۔ عبداللہ کی فکر انگیز آواز جاسم کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ پریشان لگ رہے تھے۔ بابا بالکل ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں علاقوں میں کال آسانی سے نہیں مل پاتی۔ ابھی بھی ہوٹل کے لینڈ لائن سے کال کر رہا ہوں آپ کو، آپ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بات ہی پریشانی کی تھی بیٹا، گھر میں پولیس آئی تھی۔ پولیس؟ جاسم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ساتھ اس نے نظریں گھما کر سارہ کی طرف دیکھا جو ہکا بکا ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ لوگ سارہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جو کچھ انہوں نے پوچھا میں نے وہ سب بتا دیا، عبداللہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ جاسم کو یہ سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہوئی۔ کچھ دیر پہلے امریکن ایمبیسی نے اس سے بات کی، سب خیریت تو ہے بابا؟ جاسم کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، بالکل ویسے جیسے سارہ کا دل ٹی وی دیکھتے ہوئے دھڑک رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، گھبرانے کی بات نہیں، سب کچھ اچانک ہوا تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ دراصل سارہ کے گھر والوں نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ کی تھی۔ ظاہر ہے امریکی شہری ہے وہ، دوڑیں تو لگنی تھی سب کی۔ اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے۔
ٹھیک ہے بابا، میں اس کی بات کروا دیتا ہوں اس کے گھر والوں سے۔ جاسم نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہیں مسلسل سارہ کی طرف تھیں۔ ریسیور رکھتی وہ سارہ کی طرف لپکا۔ جاسم کو دیکھتی وہ لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے رو پڑی۔ جاسم نے پریشان نظروں سے ٹی وی کی طرف دیکھا۔ ایک بریکنگ نیوز نے اسے سارہ کے رونے کا سبب بتا دیا تھا۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں واقع پرائمری اسکول دا ایجوکیشنل میں ہونے والی فائرنگ سے 6 اساتذہ سمیت 24 طالب علم ہلاک ہو گئے۔ جیکب بمشکل سارہ کے منہ سے نکلا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے تکلیف کے مارے جاسم کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ جاسم نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ اسی اسکول میں پڑھاتا ہے، سارہ نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے، تم پریشان مت ہو۔ جاسم نے اسے تسلی دی جبکہ اس کا اپنا دل قابو میں نہیں رہا تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، جیزی پلیز کچھ کرو، مجھے بات کراؤ اس سے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے رونے لگی تھی۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوا اسے، لاؤ نمبر دو اس کا، میں بات کراتا ہوں اسے، جاسم نے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ سارہ نے اپنے فون میں نمبر نکال کر اسے فون تھما دیا۔ جاسم فون لیے ریسیپشن کے کاؤنٹر پہ چلا آیا۔ وہاں موجود لڑکے کا پہلی صورتحال کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے فون اٹھا کر کاؤنٹر پہ رکھ دیا۔ کئی بار ملانے پر بھی جیکب کا نمبر نہیں ملا تھا۔ جاسم نے نفی میں سر ہلاتی ہوئی سارہ کو دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نڈال ہو کے وہیں بیٹھ گئی۔ تمہارے پاس کوئی اور نمبر ہے؟ جاسم نے اس سے پوچھا۔ سارہ نے فون اس سے لے کر اپنی ماں ہیزل کا نمبر نکال کے اسے دیا اور کھڑی ہو کر وہ نمبر ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ دوبارہ ملانے پہ نمبر مل گیا تھا۔ دوسری طرف سے ہیزل کی پریشان کن آواز جاسم کو سنائی دی۔ جاسم نے بنا کوئی جواب دیے سارہ کو ریسیور تھما دیا۔ موم، سارہ کی کانپتی ہوئی آواز ہیزل کے کانوں سے ٹکرائی۔ سارہ، میری بیٹی؟ ہیزل کے منہ سے خوشی اور دکھ کے ملے جلے انداز میں نکلا۔ کیسی ہو تم ڈارلنگ؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، وہ بے اختیار ہو پڑی۔ موم، جیکب کہاں ہے؟ سارہ نے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اسے اس وقت ہیزل کی کسی بات سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس کے حواسوں پہ جیکب چھایا ہوا تھا۔ ہیزل اس کے پریشان کن سوال کے جواب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ موم، میں نے پوچھا جیکب کہاں ہے؟ سارہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جاسم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ نہیں رہا سارہ، وہ مر گیا، ہیزل نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس کا فون آیا تھا صبح، ہیزل نے اسے سکتے ہوئے بتایا۔ وہ تمہارے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ بہت جلد تم سے رابطہ ہو جائے گا۔ اور پھر ہیزل پھر سے تاروں کے تار ہونے لگی۔ پھر کیا موم؟ سارہ نے تڑپ کر پوچھا۔ پھر مجھے فون میں گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ اس نے کہا لگتا ہے کسی نے اسکول پہ حملہ کر دیا۔ پھر میں نے اس کے منہ سے آخری 3 الفاظ سنے۔ اس کے بعد اس کی زوردار چیخ سنائی دی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ہیزل نے اسے گھٹی گھٹی آواز میں بتایا۔ اس کی لاش ہسپتال میں پڑی ہے۔ سارہ لاش کا سن کر بنا آواز نکالے بے اختیار ہونے لگی۔ جاسم نے اس کے دوسرے کندھے پر بھی ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کے آخری 3 الفاظ کیا تھے موم؟ سارہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، اس نے صرف او مائی گاڈ کہا اور پھر اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، ہیزل نے اپنی گال صاف کرتے ہوئے بتایا۔ کچھ دیر بعد فون کال تو ختم ہو گئی، مگر سارہ ان 3 الفاظ میں کھو کر رہ گئی۔ وہ رونا بھول چکی تھی۔ خدا کے وجود سے ہمیشہ انکار کرنے والا، ہر چیز کو سائنس سے جوڑنے والا مرتے وقت خدا کو پکار کے گیا تھا۔ کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، مشکل وقت میں اس کے منہ سے او مائی گاڈ ضرور نکلتا ہے۔ شاید خدا لاشعوری طور پہ ان کی ذات سے کہیں نہ کہیں ضرور وابستہ ہوتا ہے۔ شعوری طور پہ خدا کے وجود کو مان لینا ایسے لاشعور لوگوں کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ایسے تو کچھ خاص نہیں ہوا، بس ایک یہ جاسم نام ہے نا، جیزی، تو اس کی انٹری ہوئی ہے اور آبویس ہے اب ان کا ہی کچھ سین ہو جائے گا۔ جیکب کی ایگزٹری ہو گئی ہے ہاں ایسے ہی ہوا ہے، وہ مر گیا یہ آگے اچھا ہے۔ اچھا بات یہاں پر بھی نا ایک چیز مجھے تھوڑی سی عجیب لگی، وہ یہ ہے کہ سارہ اب جو ہے وہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ ساتھ ساتھ اپلوڈ کر رہی ہے، اسے لوگ پسند کر رہے ہیں، تو اس کے گھر والوں نے اس کا انسٹاگرام نہیں دیکھا ہوگا، یا پھر وہ پہلے والی بات ہو رہی تھی، تو یہ مجھے تھوڑی سی لگی کہ ہاں یہ میں نے رائٹر کا جھول پکڑ لیا پر شاید پہلے والی بھی بات ہو۔ خیر بات آ جاتی ہے جی مجاہد پہ، تو مجاہد اندر سے بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، اور وہ امریکہ نے ہی کہا ہوا ہے کہ وہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہ ظاہر کرے کہ وہ ٹھیک ہے، تو بعد میں پتہ چلے گا۔ اور مجھے لگتا ہے وہ جو ان کے کام کرنے والی حلیمہ ہے نا، وہ بندی ملی ہوئی ہے، اور مجھے اب یہ بھی لگ رہا ہے یہ جو انڈین ہے یا پھر کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے، وہ اپنی خفیہ جو ان کے بندے ہوتے ہیں وہ ملک میں ہر جگہ جگہ پھیلائے ہوتے ہیں۔ یہ مجاہد کے گھر میں بھی ہے، باہر بھی ہوں گے، وہ صحافت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ وزارت میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اسمارہ ہے، وہ اسمارہ کو سب اصل میں گیم سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ پریٹینڈ کر رہی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ جو اس کا سکندر ہے نا وہ ملاوٹ کا شکار ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو پھر اس ملاوٹ کے شکار کو کیوں دے گی؟
مطلب رسک کیوں لے گی اپنے بیٹے کے ساتھ؟ ویسے تو بس کے سامنے ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن اب میرا شک اس لیے یقین میں بدل گیا کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہوتے تم وہ ویڈیو اپلوڈ کر دو، ویڈیو اپلوڈ کر دو۔ بھئی تمہیں کیا لگے وہ ویڈیو اپلوڈ کرے یا نہ کرے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور اینی بھی مجھے لگتا ہے اصل میں ٹھیک ہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 260 صفحے ہو گئے ہیں اور ابھی 5-6 ایپیسوڈز اور آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔